السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فروخ حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول میں پھر بھی تم کو چاہوں گا کے ایپیسوڈ نمبر 26 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ دہن کھولیں گی اپنی سیپیاں آہستہ آہستہ، گزر دریا سے ابر رواں آہستہ آہستہ۔ لہو تو عشق کے آغاز ہی میں جلنے لگتا ہے، مگر ہونٹوں تک آتا ہے دھواں آہستہ آہستہ۔ پلٹنا بھی اگر چاہیں پلٹ کر جا نہیں سکتے، کہاں سے چل کے ہم آئے کہاں آہستہ آہستہ۔ کہیں لالی بھری تھالی نہ گر جائے سمندر میں، چلا ہے شام کا سورج کہاں آہستہ آہستہ۔ ابھی اس دھوپ کی چھتری تلے کچھ پھول کھلنے دو، زمیں بدلے گی اپنا آسماں آہستہ آہستہ۔ کسے اب ٹوٹ کے رونے کی فرصت کار دنیا میں، چلی جاتی ہے ایک رسم فغاں آہستہ آہستہ۔ میرے دل میں کسی حسرت کے پس انداز ہونے تک، نمٹ ہی جائے گا کار جہاں آہستہ آہستہ۔ آسمان پر جیسے ہی سرمئی اندھیرے نے اپنی تاریک آنچل کا سایہ ہر سو پھیلایا، مغرب سے چاند روشن ہوا اور ساری کائنات سفید رنگ کی چاندنی میں نہا گئی۔ ماہ کامل کی یہ رات چاندنی سے نہائی ہوئی، اپنے اندر مدتوں سے چھپائے ہزار راز کے ساتھ کچھ راتوں میں کھلے محبتوں کے پھول سمیٹے ہوئے آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ اس گزرتی رات میں ٹھنڈک تھی، ہواؤں کا مدھم مدھم سا ساز بج رہا تھا، درختوں کے پتے ہولے ہولے جھومتے محو رقص تھے، اور چاندنی سڑک پر متوازن رفتار میں چلتی کار کی کھلی کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی۔ کار ہلکی رفتار میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی، اور کار کے اندر بیٹھے وہ دونوں خاموش سے تھے۔ غازی نے سر موڑ کر اپنے ساتھ بیٹھی شایان کو دیکھا۔ نیلے رنگ کے دیدہ زیب سوٹ میں ملبوس شایان اپنی تمام تر حشر سامانیوں سمیت اس کے دل کو دھڑکاتی چپ سی بیٹھی تھی۔ چہرے پر سنجیدگی میں گھلے اداسی کے رنگ شایان کے چہرے پر چھائے ہوئے تھے۔ آج اس کے پروموشن کے اعزاز میں ریٹائرڈ کمشنر صاحب نے ایک پارٹی ارینج کی تھی، اور اسے شایان سمیت آنے کے لیے اتنے خلوص سے دعوت دی تھی کہ غازی کو ناچار شایان کو اپنے ساتھ لانا پڑا تھا۔ مگر ہمیشہ کی طرح کسی محفل میں شرکت کے بعد شایان ایسے ہی خاموش ہو جاتی تھی۔ وجہ تھی کبھی اجلال کا مل جانا، یا کبھی افشین سے ملاقات۔ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے یہ ناممکن تھا کہ ان لوگوں کا سامنا ان دو گنہگاروں سے نہ ہو، پر اتنے سال بعد بھی وہ شایان کے دل سے ان لوگوں کا خوف نہیں نکال پایا تھا۔ یہ خوف تھا، یہ اذیت کا عذاب کہ اب تک شایان کے دل کا ایک حصہ اس تکلیف سے گزر کر اسے قرب میں مبتلا کر دیتا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کار میں چھائی خاموشی کھلنے لگی تو اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر شایان کا گال چھوا تھا۔ وہ چونک گئی، گردن موڑ کر غازی کو دیکھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی خاموش رہنے کا دل چاہ رہا ہے، زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے شایان نے غازی کی طرف سے رخ موڑ لیا۔ وہ اسے دیکھنے سے اعتراض کر رہی تھی، اپنی کیفیت چھپانے کی ناکام کوشش۔ غازی نے ایک ہاتھ سے شایان کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اپنی طرف گھمایا۔ پر میرا دل تو بس تم سے باتیں کرنے کو کہہ رہا ہے۔ کیا کہتی ہو؟ گھر چلنے کی بجائے کہیں تمہاری فیوریٹ آئس کریم کھانے چلتے ہیں؟ سادگی سے بولتے ہوئے وہ ایک بار پھر اسے اپنی محبتوں کی دنیا میں لے جا کر سب بھلانے میں کوشاں تھا۔ شایان کا اداسی کے بوجھ سے بوچھل سا ہوتا دل غازی کی محبتوں کے آگے سر خم ہوا، اور وہ دل سے مسکرا دی۔ زیادہ رومانٹک مت بنے، گھر چلیں بس سیدھے سے۔ اتنی رات ہو گئی ہے، ہماری بچیاں اکیلی ہیں۔ اس کے آئس کریم کے پروگرام پر منہ بناتے ہوئے وہ اب غازی کی شایان تھی، جن کے درمیان اب پیار بھری نوک جھوک ہوتی رہتی تھی۔ ان چند سالوں میں ایک دوسرے کو ان دونوں نے مکمل کر دیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر سانسیں لیتے تھے، لوگ ان کے بیچ کی محبت کی مثال دیتے تھے۔ بن غازی شایان کچھ نہیں تھی، تو شایان کے بن غازی ادھورا تھا۔ میرا دل اب رومانٹک ہونے کو کہہ رہا ہے، اور تم میرے رومانس کرنے پر پابندی لگا رہی ہو۔ ایک ہاتھ سے آرام سے ڈرائیو کرتے ہوئے، دوسرے ہاتھ سے شرارت سے کہتے ہوئے شایان کا بازو تھام کر اپنے قریب کھینچ لیا۔ وہ اس کے کاندھے سے ٹکرائی۔ بچی، کب سدھریں گے آپ؟ بچے جوان ہو رہے ہیں، مگر مجال ہے جو آپ اپنی عادت سدھار لیں۔ اپنے ایک ہاتھ ان کے شانے پر ٹیک کر دور ہونے کی کوشش کرتی شایان خفا سی ہو کر غازی کے مسکراتے ہونٹ دیکھ رہی تھی۔ ہم تو اپنے بچوں کے بڈھے ہونے کے بعد بھی ایسے رومانٹک رہیں گی، میری میڈم گائنی۔ شایان کی گردن میں بازو ڈال کر اس نے شایان کے چہرے پر اپنے لبوں کے ساتھ ساتھ داڑھی بھی رگڑی تھی۔ بچی، کار چلائیں، ماریں گے کیا؟ وہ گھبرا کر چلائی، اور غازی نے ہنستے ہوئے شایان کی گردن سے اپنے ہاتھ ہٹا کر دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھ دیے۔ پورے گال سرخ کر دیے۔ اس کی داڑھی رگڑنے پر خفا ہوتی اپنے گال ہلکے ہلکے ہاتھوں سے سہلا رہی تھی۔
یہ جو نرم ملائم سیب جیسے گال ہے نا، کھا کر ہی دم لوں گا۔ ذرا سی گردن موڑ کر شوقی سے دیکھ کر آنکھ ماری اور شایان منہ ٹیڑھا کر کے دور کھسک گئی۔ کیا بھروسہ ایک بار پھر اس کے گالوں کی شامت آ جائے۔ غازی نے مسکراتے ہوئے کار روک دی۔ بچی زیادہ دیر نہیں ہے، بچیاں تنہا ہیں۔ اسے کار روکتے دیکھ کر شایان نے کہنا ضروری سمجھا تھا۔ غازی نے گردن موڑی۔ ڈونٹ وری، مرتضیٰ اور واسق دونوں ساتھ ہیں اور میرا خیال میں ان چاروں نے مل کر کوئی نہ کوئی پروگرام بنایا ہوگا۔ ہم مل کر اپنا پروگرام انجوائے کرتے ہیں۔ بڑی مشکل سے تو ہاتھ آتی ہے تم میرے۔ چمکتی آنکھوں سے شایان کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر شایان کا گال چٹکی سے نوچ کر وہ کار سے اتر گیا۔ غازی آئس کریم شاپ کے اندر چلا گیا اور شایان نے بس گردن جھٹک کر شیشے کے پار دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اتنی رات ہونے کے باوجود بھی لوگوں کی بڑی تعداد اب بھی تفریح کرتی نظر آ رہی تھی۔ وہ تنہا ہوئی تو پھر اسے پارٹی میں اپنا اور افشین کا سامنا یاد آ گیا۔ آج بھی افشین کی آنکھوں میں نفرت، غصے اور انتقام کی آگ پہلے دن کی طرح بھڑکتی دکھائی دیتی تھی۔ اس کا سب کچھ برباد کر کے پھر بھی وہ آگ سرد نہیں ہوئی تھی۔ یا اللہ، اس عورت کے شر سے میرے سارے خاندان کو محفوظ رکھنا، خصوصاً میرے بچی کو۔ شیشے کے پار دور آسمانوں کی طرف چمکتے چاند کو دیکھتی شایان کے لب ہولے ہولے ہلتے دعا گو تھے۔ ساتھ ہی شکر کے احساس سے وہ لبریز سی ہو گئی تھی۔ خدا نے اسے آزمانے کے بعد کیسے محبتوں سے مالا مال کر دیا تھا۔ اس کے پاس گنج عشق تھا، وجدان کے سچے عشق کا خزانہ۔ سب کچھ تو تھا اس کے دامن میں، محبت، اعتبار، عزت، اولاد اور مصطفیٰ کا ساتھ۔ مصطفیٰ کی کیا یاد آئی، شایان کا دل بے چین ہو گیا۔ کتنے دن سے وہ غائب تھا۔ اللہ جانے اس لڑکے کو کب اپنا خیال آئے گا۔ یہ سوچ کر اس نے تیزی سے موبائل نکال کر مصطفیٰ کو کال ملائی تھی۔ امید کے مطابق پہلی ہی بیل پر کال پک اپ کر لی گئی تھی۔ السلام علیکم، مصطفیٰ کی سنجیدہ آواز شایان کے کانوں میں آئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ مصطفیٰ، گھر کب آؤ گے؟ کتنے دن سے گھر سے دور ہو، کب تک کام ختم ہوگا؟ اتنا کام کرو گے تو بیمار ہو جاؤ گے تم۔ شایان نے سلام کا جواب دیتے ہی اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے فکر مندی سے ڈپٹا تھا، پر آواز پیار میں گھلی ہوئی تھی۔ شانی، ایک ساتھ اتنے سوال؟ ادھر سے وہ شاید مسکرایا تھا، شانی بھی مسکرا دی۔ گھر آ جاؤ مصطفیٰ، کہتے ہوئے آواز میں فکر کے ساتھ شایان کی آنکھیں بھی بھیگی تھیں۔ جب تک وہ چھوٹا تھا کم سے کم وہ ساتھ تو رہتا تھا، اب تو وہ اس کی شکل دیکھنے کو ترس جاتی تھی۔ شانی، رونا بالکل نہیں۔ ادھر سے فوراً شایان کی آواز کا بھیگا پن محسوس کر گیا اور وہ ہولے سے مسکرا دی۔ جلدی سے آ جاؤ ورنہ سچ مچ کر رونا شروع کر دوں گی۔ اپنی آنکھوں کے گوشے ایک انگلی سے صاف کرتے ہوئے اس نے دھمکی دی۔ میں شاکر کے ساتھ ہوں شانی، اسے کچھ باتیں پوچھنی ہیں، آج نہیں تو کل ضرور آ جاؤں گا۔ ویسی نرمی سے جواب دے کر اس نے شانی کو مطمئن کرنا چاہا۔ کل نہیں، آ جاؤ، اور انو بھی آئی ہوئی ہے، شایان نے کہتے ہوئے زیر لب کو دانتوں تلے دبایا۔ کالی آنکھیں روشن سی ہو گئی تھی، وہ مصطفیٰ کے ہر راز سے باخبر تھی۔ ادھر مصطفیٰ نے بس گہری سانس لی۔ شانی، اسے اب جانے مت دیجیے گا، آپ اس کی امی سے بات کریں، وہ اب یہیں رہے گی، اوکے؟ میں گھر جا رہا ہوں، آپ اپنی آئس کریم انجوائے کریں۔ اپنے مخصوص لب و لہجے میں بولتے ہوئے اس نے اپنی بات مکمل کر کے کال کٹ کر دی۔ شانی مطمئن ہوتے ہوتے اس کی آخری بات پر چونکی۔ یہ باپ بیٹا دونوں نے ہی ایک دوسرے کو ہر بات بتانی ہے۔ مسکرا کر سر جھٹکا اور موبائل ڈیش بورڈ میں ڈال کر سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ شایان کی سوچوں کی روح اب مصطفیٰ اور انم کی طرف مڑ چکی تھی۔ لبوں پر دھیمی مسکراہٹ کھلی اور وہ تصور میں ہی انم اور مصطفیٰ کو ساتھ ساتھ سوچتے ہوئے سرشار سی ہو رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بیٹے سے باتیں ہو گئی ہیں تو میڈم باہر نکل آئیں، موسم بڑا زبردست ہو رہا ہے، ہم فل نائٹ انجوائے کر سکتے ہیں، گھر پر تو مصطفیٰ پہنچ ہی جائے گا۔ وہ شانی نے آنکھیں کھول کر کار کا ڈول کھول کر جھک کر بولتے غازی کو دیکھا۔ بیٹے کو باپ کی خبر اور باپ کو بیٹے کی ہر بات پتہ رہتی ہے، وہ سوچ کر مسکراتے ہوئے وہ اپنی طرف کا کار کا ڈور کھول کر نیچے اتر آئی۔ وہ لوگ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر وہاں روڈ کے کنارے کنارے بنائے گئے مخصوص پتھر پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کے پیچھے لمبائی میں بنی ہوئی چھوٹی سی دیوار تھی اور دیوار کے اس پار دکھتے شہر کی جگمگاتی روشنیاں۔ آج کتنے ٹائم کے بعد ہم دونوں تنہا ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ غازی آئس کریم کھاتی شایان کو دیکھتے ہوئے سرشار سا تھا۔ شایان نے کھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ آپ ہی کا تو کارنامہ ہے، بچوں کے ساتھ میں ہاؤس وائف بننے کے لیے تیار تھی، مگر زبردستی مجھے ڈاکٹر بنوا کر اتنا بزی کر دیا۔ کالی آنکھوں میں بے پناہ سی چمک اور ہونٹوں پر شوخ مسکراہٹ غازی نے جھوٹی آہ بھری۔ کیا کروں، اپنی پیاری سی بیوی سے اپنا علاج جو کروانا تھا، مگر تم تو گائنی ہو، میرا علاج کیسے کرو گی؟ مجھے بخار بھی رہتا ہے، وہ اب تک ٹھیک نہیں کر پائی تم۔ بولتے بولتے جب وہ شریر ہوا اور ذرا سا اس کی طرف جھک کر کالی آنکھوں میں جھانکا تو شایان نے ایک ہاتھ سے کئی مکے اس کے شانے پر مارے تھے۔ وجی بس کریں کہ میری بیوقوفیوں کو یاد کرنا، ہمیشہ یوں ہی بول کر مجھے شرمندہ کرتے رہتے ہیں۔
خجل سے شایان کا گلابی ہوتا چہرہ دیکھتے ہوئے غازی نے اپنے کاندھے کو ہولے ہولے مارتے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ وہ بے وقوفیاں نہیں تھیں، وہ تو ہتھیار تھے، بہت خطرناک ہتھیار، وہ بھی مجھے اپنے قابو میں کرنے کے لیے۔ اوف، میرے جیسے سیدھے سادے انسان کے ساتھ کیا کیا سازشیں نہیں کی گئیں۔ مجھے نہ تمہارے خلاف مقدمہ درج کروانا چاہیے تھا۔ ٹوٹی سنجیدگی سے آہ بھرتے ہوئے بھوری آنکھوں میں شرارت ہی شرارت تھی۔ اس کی باتیں شایان کو ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تو جناب بتائیں گے میری سزا کیا ہوتی ہے؟ شایان نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچا اور دوبارہ سے آئس کریم کھاتے ہوئے مزے سے پوچھا تھا۔ غازی نے چہرہ آگے بڑھایا اور شایان کے کان کے کچھ فاصلے پر لب تھمے تھے۔ تاعمر تم کو ایک جیل میں میرے ساتھ بند کر دیا جاتا، نہ کوئی کام، نہ کوئی ذمہ داری، بس میں رہتا اور تم، اور میں تمہیں سزائیں دیتا، ایسی سزائیں کہ دن رات مدہوشی میں گم رہتا۔ دھیما دھیما سا رس گھولتا رہ شایان کی پلکیں کانپی، مگر خود کو سنبھال کر غازی کے کندھے پر ایک ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے سیدھا ہوا تھا۔ اب بھی کم نہیں ہیں آپ، جلاد ایس پی ہیں آپ؟ نو نو، ایس پی نہیں، اب تو آپ ظالم کمشنر صاحب ہیں، ہے نا؟ منہ بنا کر کہتے ہوئے انہوں نے تیزی سے بولتے ہوئے مسکراتے غازی کو چھیڑا۔ اوکے، گھر چلیں میڈم، بتاتا ہوں میں کتنا جلاد کمشنر ہو چکا ہوں۔ اپنے ہاتھ میں لیے دوسرے آئس کریم پیک سے شایان کے سر پر ہلکے سے مارتے ہوئے اس کی بھوری آنکھوں میں مانی خیز چمک تھی۔ شایان نے بس منہ چڑھا کر اپنی بچی کھچی آئس کریم کھائی اور وہ خالی پیک زمین پر رکھ کر غازی کے ہاتھ سے دوسرا پیک بھی لے لیا تھا۔ یہ پیک بھی ان کو ہی کھانا تھا کیونکہ غازی کو میٹھا کوئی خاص پسند نہیں تھا، اوپر سے غضب کا ڈائٹ کانشیس۔ 1 گرام بھی ویٹ بڑھ جائے تو اوور ایکسرسائز شروع، تبھی تو ایک دم فٹ۔ وہ اپنی عمر سے کئی گنا کم لگتا تھا۔ لوگ مصطفیٰ اور غازی کو بھائی ہی سمجھتے تھے۔ اب بھی ان کے سوٹ سے ہم رنگ شرٹ میں وہ بہت ہی وجیح لگ رہا تھا۔ کوٹ اتار کر اس نے کار میں رکھ دیا تھا اور ٹائی گلے میں جھول رہی تھی۔ آستینوں کو کوہنی تک موڑے وہ غضب کا جاذب نظر لگ رہا تھا۔ چاندنی اور لائٹس میں چمکتی سرخ و سفید رنگت اور دھیمی دھیمی بہتی ہوا میں بکھرتے گہرے بھورے بال۔ شایان ایک دم سے یکٹا غازی کو دیکھنے میں محو ہو گئی۔ نگاہیں اس کے چہرے پر ٹھہری بلائیں اتار رہی تھی۔ شایان کی محویت محسوس کرتے ہوئے غازی نے بے ساختہ اور مرنے والی مسکراہٹ دبائی۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہم روڈ پر ہیں، کچھ تو خیال کریں ہمیں دیکھنے میں۔ میرے دل کو بہکانے کے جرم میں تمہیں ڈھیروں سزا دے سکتا ہوں۔ ان لبوں کو جو چھوا تو۔ اپنی طرف بے خودی سے دیکھتی شایان کی طرف جھکتے ہوئے غازی کی آنکھیں آنچ سی دے رہی تھی۔ شایان پوری طرح سے شرما کر رخ موڑ لیتی کہ اس سے بھی تیزی سے غازی نے اس کی ٹھوڑی اپنی 2 انگلیوں میں جکڑ لی۔ تمہاری نظریں جو مجھے چوم رہی ہیں، انہیں یوں تو مت پھیریے جناب، آپ کا اپنا وجی ہوں، آپ کا ہی مال ہوں۔ شایان کے گالوں پر حیا کے گلابی رنگ سے رنگتے گالوں پر اپنے لب رکھ کر غازی کی آواز سرگوشی میں ڈھلی تھی۔ شایان کے پلکوں پر ڈھیروں بوجھ گر گیا۔ کاش ہم اس وقت اپنے روم میں ہوتے، وہ جس قدر آہ بھر کر بولا۔ شایان نے حیا سے بوچھل ہنسی ہنس کر اسے ایک بار پھر ہلکا سا دھکا دیا تھا۔ سیدھے ہوتے ہوئے غازی نے گہرا سانس لے کر آس پاس دیکھا۔ کچھ دوری پر چند لوگ اپنے اپنے پارٹنر کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے۔ ایک ان کی پارٹنر تھی جو قریب بھی نہیں آنے دے رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر مسکرا کر شایان کی طرف دیکھتے ہوئے اس رات کی خوبصورتی کو اپنے دل میں اتارنے لگا۔ جب کھانی نہیں تھی تو لی کیوں تھی؟ اپنی طرف دیکھتے غازی کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے آئس کریم پیک سے کھاتے ہوئے بولی تھی اور اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر شایان کا اسکارف پیشانی سے 2 انگلی کی مدد سے آگے کھسکایا، تاکہ تم مجھے دوبارہ دوسرے پیک کے لیے دوڑاؤ مت۔ مجھے تم سے دور جانا پسند نہیں ہے، یہ تو تم جانتی ہی ہو۔ نیلے اسکارف میں چمکتا معصوم چہرہ فالحانہ محبت سے دیکھ رہا تھا۔ شایان رغبت سے وہ پیک بھی ختم کر رہی تھی۔ ایک تنہا آئس کریم ہی تھی جو گیلی اشیاء ہونے کے باوجود بھی میڈم کو پسند تھی۔ غازی کے لب ہولے سے مسکرائے تھے۔ اور لے کر آؤں؟ وہ اسی محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتا نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، بس اتنی کافی ہے۔ کھاتے ہوئے ایک چمچہ بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ کھا لیں، ایک چمچ کھانے سے کوئی ویٹ نہیں بڑھے گا آپ کا۔ کالی آنکھوں میں اب شرارت سے تھی۔ ہم آپ جیسے نہیں ہیں میڈم کہ کچھ بھی کھا لیں، کمر کا سائز کبھی بڑھتا ہی نہیں، اس لیے خیال رکھنا پڑتا ہے۔ انہوں نے منہ کھول کر وہ چمچہ آئس کریم کا اپنے منہ میں لیتے ہوئے شایان کی نازک سی کمر میں ایک ہاتھ ڈال کر دباؤ بھی ڈالا تھا۔ انگلیوں کی سرسراہٹ سے شایان نے مچل کر بس آنکھیں دکھائیں۔ غازی نے ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ ہٹا لیا، پھر سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے ذرا سا اچک کر اس نے بیٹھے بیٹھے ہی اپنے ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالا اور جیسے ہی ان کے ہاتھ میں سگریٹ کا ڈبہ دکھا تھا، شایان نے انہیں برے طرح سے گھورا۔ بس ایک، تم آئس کریم کھاؤ، میں اپنی سگریٹ پیتا ہوں۔ وہ اتنے پیار سے بولا کہ شایان اسے منع نہیں کر سکی۔ بہت کم ہی وہ سگریٹ نوشی کرتا تھا، وہ بھی تب جب کوئی فکر اس کو سوار ہوتی تھی۔ شایان غور سے غازی کو سگریٹ نکال کر اپنے ہونٹوں میں دباتے دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں تھمے لائٹر کو جلا کر غازی نے سگریٹ کو شعلہ دکھایا۔ وجہ کوئی ٹینشن ہے آپ کو؟
قاضی کو سگریٹ سلگاتے دیکھتے ہوئے شایان اب سنجیدہ تھی۔ قاضی نے سگریٹ سلگا کر لائٹر پینٹ کی پاکٹ میں ڈالا اور 2 انگلیوں کے بیچ سگریٹ دبا کر ایک گہرا کش لے کر دھواں آسمان کی طرف چھوڑا۔ یزدان کے بارے میں سوچ رہا ہوں شانی۔ وہ دور آسمان پر دکھتے چاند کو دیکھتے ہوئے اب سنجیدہ تھا۔ آہستہ آہستہ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے بھوری آنکھوں میں سوچ تھی۔ شایان نے ہاتھ میں پکڑا آئس کریم پیک کا خالی ہوا ڈبہ شاپر میں ڈال کر بغل میں رکھا اور پوری طرح سے قاضی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یزدان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں؟ بہت غور سے قاضی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ بے چین سے بھی ہوئی۔ قاضی اب کام ہی کے وقت سنجیدہ رہتے تھے، اس کے ساتھ تو ہر وقت شوق و شریر پیار لٹاتے ہوئے وہ شایان کو بھی کبھی غمگین ہونے نہیں دیتا تھا۔ اب سنجیدہ ہے تو ضرور کوئی بڑی بات تھی۔ قاضی نے ذرا سے گردن ترچھی کی، شانی ان کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ یزدان کب تک نارمل ہوگا شانی؟ اب تو اس نے اپنے اوپر چند ایک اور ذمہ داری اور اضافی ڈال لی ہیں۔ مجھے اب اس کے جنون سے فکر ہونے لگی ہے۔ بعض دفعہ اس کی درندگی سے مجھے خود خوف آنے لگتا ہے۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے وہ سگریٹ کے کش بھی لے رہے تھے اور آواز دھیمی سی تھی۔ سگریٹ کی مخصوص بو اب ہواؤں میں گھل کر پھیل رہی تھی۔ غور سے قاضی کو دیکھتی شایان کے چہرے پر اداسی کے رنگ بکھر گئے۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں وجی؟ میں تو آج تک اس گلٹ سے نہیں نکل پائی ہوں جس کی وجہ سے ہم نے اپنا پرنس کھو دیا تھا۔ ان کی آواز گیلی سی ہوئی اور قاضی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا سگریٹ کا ٹکڑا زمین پر پھینک کر جوتوں تلے مسل کر شایان کی طرف رخ موڑا۔ شانی، میں بات کوئی اور کر رہا ہوں، تم لے کہیں اور جا رہی ہو۔ میرا یہ مقصد تھوڑی نہیں کہ تم پرانی باتیں یاد کر کے اداس ہو جاؤ، بس میں تمہیں دوسری طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام کر انہوں نے سہلایا اور شایان نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ کون سی بات؟ شانی کو تجسس سا ہوا، ایسی کون سی بات ہے کہ قاضی اتنے سنجیدہ تھے؟ یزدان انم سے محبت کرنے لگا ہے نا؟ انہوں نے ایک دم سے پوچھا اور شانی نے بس ہاں میں سر ہلایا۔ حیرت اس لیے نہیں کی کہ قاضی ہر بات پر نظر رکھتا تھا، وہ یزدان کی طرف سے ایک پل کو غافل نہیں ہوتا تھا۔ کیا یہ صحیح ہوگا شانی؟ وہ جانے کہ اس بات پر گھبرایا ہوا تھا، کس بات سے فکر مند تھا؟ کیوں صحیح نہیں ہوگا؟ نہ ہمارے مصطفیٰ میں کوئی کمی ہے نہ ہماری انوں میں، کتنی اچھی جوڑی ہے ان کی۔ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھنے کے تصور سے ہی بے پناہ خوش ہو گئی تھی۔ قاضی نے بس سر جھٹکا، شانی اور چند بڑی باتوں کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور پیچھے کی دیوار سے ٹیک لگا کر پھر سے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا تھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے شایان، جس طرح کا اپنے یزدان کا مزاج ہے اور انوں کا بالکل مختلف، کیا وہ یزدان کے غصے، اس کی وحشت، اس کی کبھی کبھی حاوی ہو جانے والی درندگی برداشت کر لے گی؟ تم یزدان کی سائیکی کے بارے میں اچھے سے جانتی ہو، اور انم انجان، وہ تو بہت معصوم سی شرارتی سی بچی ہیں، امیچور سی۔ وہ یزدان کو ہینڈل کر سکتی ہے، خاص طور پر بات بات پر یزدان کا بھڑک جانا، بے تحاشا غصے میں آ جانا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے سارے خدشات ان سے بیان کر رہے تھے اور شایان بنا پلک جھپکے بس انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کی انصاف پسند طبیعت ہی تھی کہ وہ اس وقت بیٹے کے باپ نہیں ہو کر بلکہ بیٹی کے باپ بن کر اسے فکر مندی سے دل کی باتیں کہہ رہے تھے۔ شایان کا دل ان کی محبت سے لبریز ہوا تھا۔ انو مجھے اپنی دعا سے کم عزیز نہیں ہے شانی۔ یزدان سے بھی میں یہ ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہ پہلے اپنے مزاج میں کچھ تبدیلیاں پیدا کرے، تبھی میں انم کو اس کی شریک حیات بننے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ وہ گردن موڑ کر شایان کی طرف دیکھتا مضبوط آواز میں بولا تھا اور شایان ہولے سے مسکرا دی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ یزدان خانزادہ ہے وجدان صاحب، ایک بار جس کو اپنے دل میں بسا لیا ہے تو تعمر اسے چاہے گا۔ انم اس کی ہے اور کوئی اسے اس سے چھین نہیں سکتا، نہ آپ، نہ میں، نہ کوئی اور فرد۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے پلکیں جھپکی اور قاضی نے بس سر جھٹکا۔ انم کی مرضی کے خلاف تو میں بالکل اسے حق جتانے نہیں دوں گا۔ وہ ابھی انم کے جذبات سے بے خبر تھے اور شایان ہولے سے ہنس دی۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ اس سفر میں تنہا ہے؟ قاضی ٹھونکا۔ کمشنر صاحب، وہ انم ہے، بھلے شوخ و شریر معصوم سی شایان جیسی بے وقوف صحیح، مگر وہ پھر بھی شایان سے بہت مختلف ہے۔ آپ دیکھ لیجیے گا، ہمارے مصطفیٰ کو وہ ایک دن وہی تبدیلی کے دور سے گزارے گی اور اس کی شروعات ہو گئی ہے۔ آپ کے صاحبزادے سارا کام کاج چھوڑ کر اب تک گھر پہنچ گئے ہوں گے۔ وہ یقین سے بولتے بولتے آخر میں شرارت سے آنکھیں نچا کر جیسے ہی ہنسی، قاضی بھی ہولے سے مسکرائے تھے۔ شایان نے ایک ہاتھ سے ان کے پیشانی پر ہوا کے زور سے بکھرتے بال ہولے سے سنوارے۔ آپ کو یزدان کی اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کمشنر صاحب، بس آپ عشق کا کمال دیکھتے رہیے۔ وہ قاضی کو بدل سکتا ہے تو وہ یزدان کیوں کر اس کے معزز سے محروم رہے گا؟ شایان نے بولتے ہوئے ہاتھ ان کے بالوں سے ہٹا کر دونوں ہاتھ ان کی ڈھیلی ٹائی پر رکھتے ہوئے جس یقین سے ان کی طرف دیکھا، قاضی بھی ساری فکر چھوڑ کر ہنس پڑے۔ تو پھر اب ہمیں کیا فکر، عشق کی کاریگری ہے نا، اور چند قدم رومانٹک واک کا بھی مزہ لیتے ہیں۔ قاضی سکون کا سانس لے کر ایک دم سے پہن جھاڑ کر اٹھ گیا اور شایان کا بھی ہاتھ تھام کر اسے کھینچ کر اٹھا دیا تھا۔ پر زیادہ دور نہیں، میں تھک گئی تو صبح ہاسپٹل کیسے جانا ہوگا؟
ساتھ چلتے ہوئے اس نے آسمان کی طرف دیکھا جس پر ماہ کامل کا چاند جگمگ کرتا ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ہوں نا ڈاکٹر صاحبہ، آپ میرا علاج کر دیجیے گا، بدلے میں آپ کی ساری تھکن سمیٹ لوں گا۔ شایان کی کمر میں ہاتھ ڈال کر قریب کرتے ہوئے بھوری آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ سڑک سنسان تھی اور ان کے ساتھ ہم قدم محبت گنگنا رہی تھی۔ نہیں، رہنے دیں، تھکن سمیٹنے کو اور دور ہٹیں۔ آپ کو معلوم ہے نا مجھے سگریٹ کی بو سے کتنی الرجی ہے؟ شایان نے جیسے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ناک منہ چڑھائے، غازی نے ابرو سکیڑ کر اسے دیکھا۔ تم پھر سے مجھے بو دینے والا سمجھ رہی ہو؟ اس کی کمر میں گرفت سخت کرتے ہوئے مصنوعی ناراضگی سے وہ شایان کو گھورنے لگا تھا۔ شایان کی کالی آنکھیں شوخی سے چمکی تھیں۔ جی، پورے سگریٹ کے ڈبے بنے ہوئے اور میں اتنی خوشبودار۔ اف، غازی سگریٹ پی کر میرے قریب مت آیا کریں، میری ناک بند ہوتی ہے آپ کی سگریٹ کی بو سے۔ وہ شرارت سے بھوری آنکھوں میں دیکھتی اسے چڑھانے کے لیے ایک ہتھیلی اپنی ناک اور منہ پر رکھ چکی تھی۔ غازی نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ وہ لوگ چلتے ہوئے سنسان روڈ پر آ چکے تھے، کوئی بھی ادھر نہیں تھا۔ پھر ایک دم سے اس نے شایان کا ہاتھ اس کے ناک پر سے ہٹا کر شایان کا جبڑا اپنے اسی ہاتھ سے جکڑ کر شایان کی کمر کو ایک جھٹکا دیا تھا اور جو جھکے۔ بجی، ایک دم نہیں، میری سانسیں بند ہو جائیں گی۔ غازی کا ارادہ بھانپتے ہی شایان نے احتجاجی مظاہرہ کیا، مگر وہ اسے چڑھا کر دعوت دے چکی تھی۔ آج سگریٹ کا مزہ تمہیں چکھا کر ہی رہوں گا میڈم گائنی۔ بھوری آنکھوں میں گستاخی کا ایک جہاں آباد تھا۔ غازی نے کچھ کہنے کی کوشش کرتے شایان کے مدھم ہو چکی لپسٹک سے سجے کھلے لبوں کو شدت سے اپنے ہونٹوں میں دبوچ لیا۔ شایان نے کس کر آنکھیں بند کر لیں۔ غازی کے گرم لب شایان کے پھولوں سے لبوں سے وصل دیوانہ وار اپنی پیاس کو سیراب کر رہے تھے۔ مدھم مدھم چلتی ہواؤں سے لے کر آسمان پر چمکتا چاند اس کی گستاخی سے شرمایا سر چند بادلوں کی آنچل اوڑھ چکا تھا۔ چڑھتی اترتی سانسوں کا ساز سارے منظر کو اور بھی حسین کر رہا تھا۔ پل پل شایان کے مدہوش کن سانسوں کو پیتے ہوئے غازی کے ہاتھ شایان کا جبڑا چھوڑ کر شانے سے ہوتے ہوئے پیشانی پر کسنے لگے تھے۔ میرا دم نکال دیا کریں آپ۔ کئی لمحوں بعد جو رہائی ملی تو بگڑے تنفس کے ساتھ شایان کے لبوں سے یہی شکوہ نکلا تھا۔ غازی نے مخمور آنکھوں سے شایان کے گلابی ہوتے چہرے کو دیکھا تھا۔ اب بتاؤ، میں بو دے رہا تھا یا نشہ؟ وہ جو آواز میں خماری سے گھلی ہوئی تھی اور آنکھوں میں گلابی نشہ، شایان کا حوصلہ نہیں تھا پلکوں کو جنبش دے کر بھوری آنکھوں بولے نہ شانی جی، سگریٹ کا مزہ کیسا تھا؟ اس کے ٹھوڑی کے نیچے ایک انگلی رکھ کر اس نے شایان کا چہرہ اونچا کر دیا۔ شایان کے لبوں کی سرخی نے غازی کے دل میں تلاطم سا مچایا۔ بالکل آپ کی طرح بدمزہ۔ شایان نے بغیر نگاہیں ملائے خفگی سے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور غازی کا بھرپور قہقہا فضا میں بکھر گیا۔ ہم بدمزہ ہیں جناب؟ ہنستے ہوئے جھکی آنکھوں میں جھانکا اور شایان ہولے سے پلکیں اٹھا کر بس ایک نظر اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ غازی کے دل کو سرخ رنگ سے سجی مسکراہٹ نے بے قرار سا کر ڈالا۔ چلیں اب گھر چلتے ہیں، مجھے اب ڈھنگ سے بتانا ہے کہ ہم بدمزہ بالکل نہیں ہیں۔ شایان کی کمر تھام کر اب قدم واپسی کی راہ پر مڑ گئے تھے۔ جی چلیں، مجھے مصطفیٰ کو بھی دیکھنا ہے، کتنے دن سے دیکھا نہیں اسے۔ شایان شکر کرتی ان کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتی بولی۔ مصطفیٰ کے لیے ان کی آواز محبت میں گونجی ہوئی تھی۔ جی، بس دیکھ کر سلام دعا کیجیے گا۔ میں بالکل اجازت نہیں دوں گا کہ آپ رات بھر اس کا حال احوال پوچھتے ہوئے مجھے نظر انداز کرتی رہیں، انہوں نے جو مصنوعی خفگی سے حکم دیا۔ شایان ہولے سے ہنستی کہ مصطفیٰ سے ان کی معصوم جلن۔ وجہ یہ نیا لڑکا کون ہے؟ مجھے مصطفیٰ کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے، آج بھی اس کی وجہ سے مصطفیٰ آنا نہیں چاہ رہا تھا۔ شایان کو ایک دم سے اپنی اور مصطفیٰ کی بات یاد آئی۔ ایک دو بار اس لڑکے کو اس نے مصطفیٰ کے ساتھ دیکھا بھی تھا، دبلا پتلا سا لڑکا جو ان سے نگاہیں نہیں ملاتا تھا، شانے سے وہ دور بھاگتا تھا۔ کون لڑکا؟ بہت سے لڑکے ہیں، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ غازی سمجھ کر بھی انجان بنتا ہولے ہولے قدم بڑھا رہا تھا۔ ماہ کامل کی رات ان کے ساتھ ہم قدم تھی، سڑک پر ان دونوں کا اکائی کا سایہ سا بنتا جا رہا تھا۔ وجی وہی لڑکا جو کسی ہوٹل میں کام کرتا تھا، ابھی کچھ ماہ پہلے مصطفیٰ اسے ٹیم میں لایا۔ مرتضیٰ بتا رہا تھا بہت ہی اکھڑ اور منہ پھٹ ہے، واسق سے کمی بنتی ہے اس کی۔ وہ ساتھ ساتھ اپنے قدم بڑھاتے ہوئے پوچھ رہی تھی اور غازی سوچ رہے تھے شایان کو شاکر کی حقیقت بتائے یا نہیں۔ دیکھو وجی، آپ مجھ سے کچھ چھپائیے گا مت، سچ سچ بتائیں، یہ لڑکا کس کا بیٹا ہے جس کے ساتھ مصطفیٰ اتنا گھل مل رہا ہے؟ وہ تھم کر اب ان کا بازو دبوچ کر ان کی صورت دیکھتے ہوئے سب جاننا چاہتی تھی۔ غازی نے بس ان کی آنکھوں میں دیکھا، ان دونوں کو دیکھتا چاند بھی جیسے تھم سا گیا تھا، یہاں سے وہاں تک سڑک پر سناٹا سا پھیل گیا تھا۔ تم نے ہماری باتیں سنی تھی؟ آواز اب آہستہ سے نکلی۔ ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑے وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ خلیل کا ذکر کیوں کر رہے تھے آپ؟ شایان بھی سنجیدہ تھی مگر آنکھوں میں تشویش کے ساتھ ایک خوف پہ لہرایا۔ غازی کو یہی وقت سب بتانا مناسب لگا تھا۔ شاکر خلیل کا بیٹا ہے، انہوں نے آخر سچ بتا ہی دیا۔ وجی؟ شایان کو سنتے ہی جیسے شوق سا لگا، ہاتھ غازی کے بازوؤں سے پھسلے تھے۔ غازی جھکا۔
شانی، شاکر بہت ہی اچھا لڑکا ہے، بہت ہی نیک، بلکہ میں نے اس میں یزدان والے مزاج کی جھلک دیکھی ہے، وہ بالکل اس جیسا ہے۔ شایان کے چہرے کو ہتھیلیوں میں بھر کر وہ پیار سے اسے شاکر کے مزاج کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا تاکہ وہ شاکر سے بے سبب خوف نہ کھائے۔ آپ خلیل کے بیٹے کو میرے مصطفیٰ سے ملا رہے ہیں؟ شایان نے اس کے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھڑوا کر صدمے سے دیکھا۔ وہ میرا مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، وہ ایک فریب کار کا بیٹا ہے، اس کے خون میں اس کے باپ کی گناہ کا اثر ہوگا۔ دور رکھیں اسے میرے مصطفیٰ سے۔ میں کبھی برداشت نہیں کروں گی کہ ایک دھوکے باز شیطان صفت انسان کا بیٹا ہمارے پاس رہے۔ شایان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ جانتا تھا شایان کا یہی ری ایکشن ہوگا۔ قاضی نے نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ سب ایک جیسے نہیں ہوتے شانی، ضروری تو نہیں جیسے ماں باپ ہوں ویسی ہی اولاد ہو۔ انہوں نے پیار سے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا اور شایان کا سر تھپکا۔ نہیں، سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، ماں باپ کا اثر بچوں میں ضرور ہوتا ہے، وہ بھی خلیل جیسا ہوگا۔ ان کی باتوں کی نفی کرتے ہوئے وہ خوف سے کپکپات سی گئی تھی۔ خلیل سے نفرت اور وحشت انہیں سب سے زیادہ تھی۔ شایان نے قاضی کی شرٹ اپنے دونوں مٹھیوں میں کس لی۔ قاضی نے اسے شانوں سے تھام کر اپنے مقابل میں کیا۔ یزدان میں بھی ہے، بولو شانی، کیا یزدان میں افشین کا اثر ہے؟ وہ افشین کا بیٹا ہے، کیا وہ بھی ویسا ہے؟ فریب کار ہے، دھوکے باز ہے، وہ بھی تمہیں دھوکہ دے گا؟ اس بار انہوں نے جو کہا تو شانی چپ کی چپ رہ گئی۔ شایان، ہم کسی کو بھی اس کے ماں باپ کی بنا پر متہم نہیں کر سکتے۔ ہر کسی کا اعمال اس کے ساتھ ہیں۔ نبی کے گھر بھی شیطان صفت بچے ہو سکتے ہیں اور شیطان صفت کے یہاں بھی نیک بچے۔ اللہ تعالیٰ جب جس کو ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے تو پھر اس کی ایمان کی روشنی کوئی بجھا نہیں سکتا۔ ساکت سی شایان کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے کر وہ پیار سے اسے سمجھا رہا تھا۔ شاکر کی ماں بہت نیک عورت تھی شانی، اس نے مرنا پسند کیا مگر خلیل جیسے انسان کے ساتھ رہنا نہیں۔ جب اسے پتہ چلا خلیل نے اپنی بہن کا انتقام لینے کے لیے ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے تو وہ اسی وقت خلیل کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس رات اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ شاکر کو اپنی بہن کے پاس چھوڑ کر اللہ کے پاس چلی گئی۔ ایک ہی نقطے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں شایان کو سب بتا رہا تھا اور شایان ساکت سے سب سن رہی تھی۔ شاکر کی خالہ خالو بہت ہی نیک انسان تھے، انہوں نے 12 سال تک شاکر کی پرورش کی، اس کی اچھی تربیت کی، پھر ایک بار پھر شاکر سے سب کچھ چھین گیا۔ ایک بام بلاسٹ میں اس کے خالہ خالو کی حادثاتی موت ہو گئی اور پھر شاکر نے اپنی خالہ زاد صبا کی پرورش ایک باپ اور بھائی بن کر کی۔ اتنی مصیبتوں کے باوجود بھی وہ بری سنگت میں نہیں پڑا تھا۔ وہ خوددار ہے، نیک ہے، صادق بھی ہے اور بہت بہادر بھی۔ ہر مشکلات سے لڑتے ہوئے اس نے بارہا مجھے یزدان کی نوجوانی یاد دلائی ہے۔ سنسان سڑک میں ہلکورے لیتے سناٹے میں بس قاضی کی آہستہ آہستہ آواز گونج رہی تھی۔ چاند بھی ساکت سا ان دونوں کو دیکھتا منور تھا۔ یزدان نے خلیل کے بارے میں بہت کچھ جاننے کے لیے اس کے خاندان کے بارے میں تشویش کی تو اسے پتہ چلا کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے، اور اس سے مل کر یزدان نے فیصلہ کیا کہ شاکر کو اپنا جیسا ولف بنا کر تیار کرے گا۔ تمہیں اپنے مصطفیٰ پر تو اعتبار ہے نا کہ وہ غلط لڑکے کو اپنے قریب نہیں رکھ سکتا؟ ایک بار پھر شایان کو خود سے الگ کر کے اس نے کالی آنکھوں میں جھانکا۔ خلیل کو معلوم ہے کہ اس کا بیٹا ہمارے پاس ہے؟ شایان کی آنکھوں میں خوف کی ایک تہ اب بھی جمی ہوئی تھی۔ نہیں، اس نے گہری سانس لی۔ پھر آپ دونوں کیا کریں گے جب اسے پتہ چلے گا؟ اور ہم کچھ نہیں کریں گے، جو کرنا ہوگا شاکر کرے گا، وہ اپنے باپ کے ہر گناہ سے باخبر ہے۔ قاضی نے ٹوک دیا اور شایان اب سمجھی تھی۔ آپ لوگ اسے خلیل کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ شایان کے سوال پر قاضی کے چہرے پر سختی سی چھا گئی۔ دیکھو شانی، یہ سب باتیں میرے اور یزدان کے بیچ کی ہیں، تم اس میں مت پڑو۔ تمہیں ہم دونوں پر یقین ہے نا؟ تو اس یقین کو کامل رکھتے ہوئے بس آنے والے وقت کی منتظر رہو۔ شایان کا ہاتھ تھام کر قاضی اب سنجیدگی سے شایان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر آپ وعدہ کریں یہ شاکر بھی آپ کے کام تک ہی محدود رہے گا؟ اسے میرے گھر میں یا میرے بچوں کی زندگی میں دخل دینے کی اجازت نہیں دوں گی۔ وہ میرے بچوں سے دور رہے، آپ کے ساتھ کام کرے یا مصطفیٰ کے ساتھ، بس وہ ہماری زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے دو ٹوک انداز میں بول رہی تھی۔ اوکے بابا، جیسے تم کہو۔ انہوں نے مسکرا کر اسے اپنے شانے سے لگا لیا۔ آج جتنی شدت سے شایان شاکر سے دور ہو رہی تھی، کل وہ خود ہی اس کی نیک فطرت کی وجہ سے اپنی بات بھول جائے گی، اس بات کا یقین تھا انہیں، اس لیے آرام سے مان کر انہوں نے شایان کو مطمئن کر دیا۔ گھر چلیں بجی؟ شایان کا دل اب ہر خوبصورت منظر سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ غازی نے بس سر ہلایا اور شایان کے ساتھ ہولے ہولے قدم اٹھاتے ہوئے ان کے قدم اپنی کار کی طرف بڑھ چکے تھے، فضا میں جیسے کسی نے اداسی کے رنگ گھول دیے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شام کا سرمئی مٹیالہ رنگ آسمان سے زمین پر اترنے لگا تھا۔ کمشنر وجدان کا بنگلے کی سجاوٹ میں رنگین پھولوں سے لے کر رنگین کمکموں کا جال سا بچھ گیا تھا، پھر سارا سما ہی روشنی سے جگمگا گیا۔ کل دعا کی رخصتی اور مرتضیٰ کے ولیمے سے پہلے سعدیہ بیگم کی ضد پر مائیں اور مہندی کی رسم کی جا رہی تھی۔ حیرت انگیز طور پر مصطفیٰ نے بھی منظوری دے دی تھی۔
اس لیے زیادہ مہمان نہ ہونے کے باوجود بھی ایک ہنگامہ سا تھا جو پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ لیکن ان سارے ہنگاموں کے بیچ بھی ایک خاموشی سی تھی کہ دعا کو اپنے گھیرے میں لے چکی تھی۔ اپنے کمرے میں مستقل بند وہ بس خالی خالی نگاہوں سے اپنے کمرے میں بکھری اشیاء کو دیکھ رہی تھی، نئے نئے جوڑے، شادی کا سامان، اور ان کے بیچ میں آج کے پہننے کے لیے وہ مہندی کا قیمتی جوڑا، پھولوں کے زیورات، سترنگی چوڑیاں، سب کچھ تو تھا جو اسے ہمیشہ سے بہت پسند تھا۔ شانی نے سب کچھ اس کے پسند کے مطابق منگوایا تھا۔ ہر چیز جو کچھ بھی جلدی جلدی خریدی گئی تھی، سب خریدنے میں اس کی پسند کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ مگر اس کے سارے ارمانوں کو جلا دینے کے بعد، اس کے دل کو کچل دینے کے بعد، اب تو اسے یہ ساری چیزیں دیکھ دیکھ کر وحشت سی ہو رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا ساری چیزوں میں آگ لگا دی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ تو وہ اپنے خیالات میں کھوئی ہوئی تھی کہ شانی بولتے ہوئے اندر آئی تھی۔ بیڈ پر ایک یکٹک مہندی کے جوڑے کو دیکھتی دعا کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ وہ ٹھوس سی بیٹھی تھی، بس ایک ہی نقطے پر آنکھیں گاڑے ہوئی تھی، چہرہ کسی بھی جذبات سے بالکل عاری تھا۔ شانی جو خود کو بہت مضبوط بنائے ہوئی تھی، ایک بارگی بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر ان کے دل کا اس کے درد پر تڑپ گیا، پر یہی ان کی بیٹی کے لیے بہتر تھا۔ یہ سوچ کر انہوں نے پھر سے دل کو سخت کر لیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے بیڈ تک آ گئی۔ دعا اٹھو، میں تمہیں واش روم تک لے چلتی ہوں۔ شانی آگے بڑھ کر جھکی اور اس کا بازو تھام کر پیار سے کہتے ہوئے دعا کو سہارا دینا چاہا۔ اس کے پاؤں کی چوٹ ابھی تازہ ہی تھی، مگر دعا ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی، نہ ان کی طرف دیکھا۔ دعا، میں نے کہا اٹھو۔ وہ پریشان سی ہوئی تھی، اس کی خاموشی پر مسلسل جوڑے کی طرف دیکھتی۔ دعا کے مجسم جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ شانی نے جبڑے بھینچ کر اس کا سرد و اسپاٹ چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا، کیا چاہتی ہو دعا؟ یہ سب کر کے مہمانوں کے سامنے ہمارا تماشا بنوانا چاہتی ہو؟ تمہیں اپنی ماما کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ اس بار انہوں نے اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا چہرہ ایک ہاتھ سے تھام کر اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ دعا نے ان کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں کی جوت بجھی ہوئی تھی۔ شانی کا دل پھر سے تڑپ اٹھا تھا، مگر چہرہ سخت ہی رہا۔ دعا نے اسپاٹ آواز میں کہا تھا، آپ کی عزت کے لیے قربان ہو تو رہی ہوں ماما، پھر اس اب ڈرامے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے نہیں کرنی کوئی رسم بھی۔ اپنے چہرے پر سے شانی کا ہاتھ الگ کر کے وہ گھٹنے موڑ کر ٹھوڑی رکھتی پھر سے اسی حالت میں چلی گئی۔ یہ سب ڈرامہ نہیں ہے، زمانے کا دستور ہے۔ کیا چاہتی ہو تم سب کو پتہ چل جائے تم خوش نہیں ہو؟ تمہارا یہ ناخوش چہرہ دیکھ کر سب باتیں بنائیں۔ ان کا دل انہیں اندر ہی اندر کچوک رہا تھا، مگر باہر سے وہ سخت بنی دعا سے غسیل آواز میں پوچھ رہی تھی۔ دعا نے گھٹنے سے ٹھوڑی اٹھائی اور اپنی گلابی پڑتی آنکھوں سے ان کا چہرہ دیکھا۔ ہاں میں خوش نہیں ہوں ماما، لیکن اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر ایک میرے رسم نہ کرنے سے بھی کسی کو کیا فرق پڑ جائے گا؟ مجھے نہیں کرنی کوئی رسم، آپ کو جو کرنا ہے وہ بیٹے کی رسم کر کے اپنے ارمان نکالیں۔ سرد و اسپاٹ آواز میں کہتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ آنکھیں ایک بار پھر بھیگنے کے مراحل طے کر رہی تھی۔ دعا تم اب بدتمیزی کر رہی ہو۔ انہیں اس کی بات کرنے کا انداز بہت برا لگا تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں رہی تھی کہ وہ اسے کس عذاب سے نجات دلانے کی کوشش میں لگی تھی۔ بس واسق کے رویے کو اپنی ایگو کا مسئلہ بنا کر وہ سب سے ناراض ہو چکی تھی۔ کاش ماما میں بدتمیز ہوتی، خود غرض ہوتی اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ دعا کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ آواز بھی بھیگنے لگی تھی۔ کیا نہیں تھا اس کی بھیگی آنکھوں میں؟ ڈھیروں شکوہ، دکھ، افسوس اور اپنی ذات کو کچلنے کا غم۔ شانی کا دل ایک پل کو لرزا۔ دعا تم اپنی ماما کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہو بیٹا؟ ماما آپ مجھے کیوں سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ میں مر رہی ہوں ماما، سب سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی ہوں، یہ سوچ کر ہی کہ واسق جیسا انسان کل میری زندگی کا مالک بن جائے گا۔ میرا دم گھٹ رہا ہے۔ سوچے ماما، جیت کے نشے میں گم ایک مرد میری ذات کو کس طرح اپنے قدموں تلے کچلے گا۔ میں ساری زندگی اب سر اٹھا کر نہیں جی سکتی۔ شانی کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر وہ بے بسی کے احساس سے پھر سے رو پڑی تھی۔ روتے ہوئے وہ یاد سے شانی کو دیکھتی فریاد سی کر رہی تھی، شاید اب ان کا دل پگھل جائے، شاید اب وہ اس کی حالت سمجھ جائے۔ مگر شانی آنے والے کل سے اس قدر خوفزدہ تھی کہ بیٹی کی آنکھوں کی ساری فریادوں سے منہ موڑ لیا۔ یہ سب تمہارا وہم ہے دعا، واسق ہرگز ایسا نہیں ہے، مجھے اس پر اعتبار ہے، وہ تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرے گا۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کھینچتے ہوئے نگاہ چرا لی۔ دعا کا دل اس پر ایک بار پھر زخمی ہوا تھا۔ اس پر اعتبار ہے، بس مجھ پر نہیں ہے۔ شانی نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ تم پر بھی ہے میری جان، تم میری بیٹی ہو، میری جگر کا گوشہ۔ انہوں نے محبت سے اس کے ہاتھ تھام کر اسے سینے سے لگا لیا۔ ان کے سینے سے لگ کر ایک بار پھر وہ رو پڑی تھی۔ ماما پلیز مجھے نہیں کرنی یہ رخصتی، میں پپا بھیا سے کچھ نہیں کہوں گی ماما، واسق سے طلاق بھی نہیں لوں گی، بس مجھے واسق کے ساتھ کل رخصت مت کریں، بس یہ رخصتی روک دیں۔ سینے سے لگی دعا تیز تیز روتی ان سے فریاد کرنے لگی۔ شانی کا دل مسلسل اس کے رونے سے، فریادیں کرنے سے مسلا جا رہا تھا، پر یہ ان کی بیٹی کی زندگی بھر کا سوال تھا۔ وہ جذباتیت کا شکار ہو کر اس کا مستقبل بدترین نہیں بنا سکتی تھی۔ انہوں نے روتی دعا کو اپنے سینے سے الگ کیا اور بہت تیزی سے وہ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دعا یہ سب بحث فضول ہے،
سب کچھ طے ہو چکا ہے، تم چاہتی ہو سب کے سامنے ہم سب کا تماشا بن جائے؟ ایک بار فیصلہ ہو چکا ہے، اب سب کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، اور میرے خیال سے تم ہماری عزت سے کھیلنا نہیں چاہو گی۔ اپنے دل کو راضی کرو، رخصتی کل ہی ہوگی۔ اس کی ساری فریاد کا، ہر امید کا گلا گھونٹ کر بہت تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی تھی، پر دروازے پر ٹھٹک گئی۔ انم وہاں کھڑی شکوہ بری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، کالی آنکھوں میں نمی بھی تیر رہی تھی۔ انو، اسے تیار کرواؤ، کچھ دیر بعد رسم ہونی ہے، اس سے کہو کوئی تماشا نہ لگائے، میں صبا کو دیکھ لوں۔ وہ سرد آواز میں اسے کہتی اس کی سائڈ سے کمرے سے نکل گئی تھی، اور انم نے بس اپنے لب بھینچ لیے۔ وہ بھی تو سب سے خفا ہونے کے ساتھ ساتھ دعا سے شرمندہ تھی۔ نمناک آنکھوں سے اس نے روتی دعا کی طرف دیکھا، اور پھر تیزی سے دروازہ بند کر کے وہ اسے تیزی سے بیڈ تک آئی تھی۔ بستر پر بیٹھتی اس نے روتی دعا کو گلے سے لگایا۔ انو، اپنا ہمدرد اور ہم غم گسار پاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ انم کا ضبط بھی جواب دے رہا تھا، مگر اس سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ سارے گھر والوں کے ساتھ یزدان سے بھی بہت ناراض تھے، جس نے سرے سے اس کی بات سمجھنا کیا سننے سے بھی خارج کر دیا تھا۔ الٹا رات سے وہ خاموشی اختیار کر کے نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو دعا، میں بے وقوف تھی جو یہ سمجھی تھی کہ میں یزدان کو منا لوں گی، وہ بھی انہی مردوں میں سے نکلے جنہیں صرف اپنی مرضی چلانی آتی ہے۔ روتے ہوئے وہ دعا سے شرمندگی سے کہتی اپنے جلے دل کی بھڑاس بھی نکال رہی تھی۔ یزدان نے بڑی سخت چوٹ لگائی تھی دل کو۔ میں جانتی تھی انو، بھیا کبھی مما کے فیصلے کے خلاف نہیں جائیں گے، وہ وہی کریں گے جو مما کی خواہش ہے۔ دعا روتی ہوئی اس سے الگ ہوئی، اور انم نے سرد آہ بھری کے بعد تو وہ خود بھی جانتی تھی، پر ایک گمان تھا، یا شاید اس عشق پر اعتماد تھا جو یزدان کو اس سے تھا، لیکن اب تو وہ بھرم بھی ٹوٹ گیا۔ میں یزدان کو ایسا نہیں سمجھتی تھی، دیکھنا اب مجھے ان سے کبھی بات نہیں کرنی ہے۔ ایک ہاتھ بڑھا کر دعا کے گالوں پر بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے انم کی آنکھوں میں غصہ ہی غصہ بھرا ہوا تھا۔ دعا نے ایک سرد آہ بھری قسمت بھی کیا کیا رنگ دکھاتی ہے، جن پر مان تھا وہی لوگ جب سارے غرور کو کچل چکے تو پھر کسی اور سے کیا شکوہ۔ یہ سب قسمت کا کھیل ہے انو، میری قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا، ہم سب مشرقی لڑکیاں کسی بھی صدی میں ہوں، ہم سے قربانی ہی مانگی جاتی ہے، اور ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے۔ وہ شکست خوردہ سی ہوتی مسکرائی تھی، اس کی مسکراہٹ میں ہزار کانچ کے ٹوٹنے کے زخم تھے۔ خالہ کو کیا ہو گیا، وہ کیوں ایسا کر رہی ہیں؟ انم دل گرفتہ سے اپنی عزیز دوست کو دیکھ رہی تھی۔ ان تینوں کو ہی اپنے گھر کے مردوں کے ہاتھوں سے ہی چوٹ کھانی پڑی تھی۔ انہیں میری بربادی دیکھنی ہے نا، تو پھر ٹھیک ہے، میں ہو جاؤں گی برباد۔ اپنی آنکھوں کو رگڑ کر صاف کرتے ہوئے اب اسپاٹ چہرہ ہو گیا تھا۔ خدا نہ کرے تم برباد ہو، اللہ تعالیٰ سے میں نا امید نہیں ہوں، انشاءاللہ تمہارے نصیب بھی بلند ہوں گے۔ دیکھ لینا، میرا دل کہتا ہے تم خوش رہو گی، جیسے ہم سب خوش ہیں تم بھی خوش رہو گی۔ انم دعا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولتی پر اعتماد سے تھی، دل کے کسی خانے میں اب بھی یاس کا دیا بڑے زور و شور سے جگمگا رہا تھا۔ کس کے ساتھ؟ ایک شکی انا پرست اپنی مردانگی کی زوم میں گم مرد کے ساتھ؟ وہ زخم سا ہنسی۔ دعا، انم پھر کچھ بولنے کی قابل نہ رہی۔ وہ ہر روز میرے کردار کو پاؤں تلے کچلے گا، ہر روز ایک عورت ایک مرد پر قربان ہوگی، ہر روز مجھے وہ شاکر کے حوالے سے تانے دے گا، لیکن میں سب سہوں گی انو، میں اب ایک حرف شکایت اپنے لبوں پر نہیں لاؤں گی۔ اس کی آواز میں کتنے غم ٹوٹ رہے تھے، اور آنکھیں ہر خوشی سے خالی ہو گئی تھیں۔ انم کا دل تڑپ گیا۔ ایسا مت بولو دعا، واسق کی مجال نہیں جو وہ تمہیں کچھ کہہ سکے۔ دیکھ لینا، میں نے اس کا منہ نوچ لینا ہے، یزدان کی چھوڑو، میں خود مار لگاؤں گی اس کو۔ دعا زخمی سا مسکرائی۔ اگر اس نے یہ سب نہ بھی کیا انو، پھر بھی ہم دونوں ایک دوسرے کو پہلے جیسی محبت دے پائیں گے؟ کیا ایک دوسرے کی عزت کر پائیں گے؟ وہ ہمیشہ مجھے شک کی عینک سے دیکھے گا، اور میں اس کی کبھی عزت نہیں کر پاؤں گی، پھر کیا مقصد رہے گا ہمارے ساتھ رہنے کا؟ وہ تلخی سے بولتی حقیقت بیان کر رہی تھی، جس کا فی الحال انم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کچھ بھی ہو دعا، میں مایوس نہیں ہوں، میرا دل کہتا ہے کچھ نہ کچھ بہت اچھا ہونے والا ہے، اور تم جانتی ہو میرا دل ہمیشہ صحیح سگنل دیتا ہے۔ دعا کے چہرے کو تھام کر وہ ابھی پر امید تھی، دعا نے بس خالی خالی نگاہوں سے انم کا چہرہ دیکھا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو دعا، وہ اپنے بندے کو آزما کر بہترین سے نوازتا ہے، انشاءاللہ تمہارے لیے بھی بہت اچھا لکھا ہوگا اس نے۔ اب پلیز میرے لیے تیار ہو جاؤ۔ دعا کو بھرپور تسلی دیتے ہوئے اس نے پیار سے اسے منایا تھا۔ دعا نے بس ہاں میں سر ہلا کر سر جھکا لی، اور انم نے تیزی سے اس کا مہندی کا جوڑا اٹھا کر بیڈ سے اتری تھی۔ میں سب تیار کرتی ہوں، تم اٹھو جلدی سے بات لے لو، آؤ میں لے چلوں۔ تیزی سے دعا کا ہاتھ تھام کر اس نے ملول سی دکھتی دعا کا بازو تھام کر بیڈ سے اتارا تھا۔ وہ اس کے سہارے سے بیڈ سے اتری تو کوئی بہت بڑی شدت سے ہی اسے یاد آیا تھا۔ دعا نے فوراً سر جھٹک کر اپنے ہر جذبات کو پتھر میں تبدیل کر لیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ شایان صبا کو دیکھ کر اپنے کمرے میں آئی تو ان کی نگاہ کمرے میں موجود وجدان پر پڑی تھی۔ وجدان اب تک کمرے میں تھے اور نہ جانے کس کام میں الجھے ہوئے تھے۔ اب ابھی تک تیار نہیں ہوئے بجی؟
رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھے وجدان کو دیکھتے ہوئے شانی کا دل کیا اپنا سر ہی پیٹ لے۔ بیٹے کی مہندی کی رات اور وہ آرام سے کرسی سے پشت لگائے جانے کیا سوچنے میں غرق تھی۔ شانی کی ناراض آواز پر چونک کر اپنے خیالوں سے نکل کر الماری کی طرف بڑھتی شانی کو دیکھ کر دھیمی آواز میں بولی، ہاں بس جا رہا ہوں۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر کھلا لیپ ٹاپ بند کیا اور چند ایک چیزیں کھلے دراز میں رکھ کر دراز بند کر کے کرسی پیچھے کھسکا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ بس جا رہا ہوں، نہیں کرنا ہے، جلدی سے تیار ہو جائیں۔ شانی جلدی ان کا لباس لے کر ان کے قریب آئی اور وجدان کی نگاہیں ایک پل کو ان پر جم سے گئیں۔ مرجھنڈا اور اورنج کلر کے سوٹ پر ملٹی کلر کا دوپٹہ شانے پر ڈالے پھولوں کے زیورات سے سجی شانی مکمل طور پر ان کی نگاہوں کے ذریعے سے دل کو پوری شدت سے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ وجدان نے پکڑے نا۔ شانی ان کے بت بننے پر چھنچھلائی۔ وہ ہوش میں آئے اور انہوں نے میک اپ سے سٹا شانی کا بے حد حسین ہوتا چہرہ دیکھا۔ انہیں لگتا تھا درمیان کے یہ سال شایان کو بغیر چھوئے ہی گزر گئے ہیں۔ اب تو ان کے حسن کی کشش اور بھی بڑھ گئی تھی۔ وجہ بعد میں دیکھ لیجیے گا، تیار ہوئے جا کر۔ اپنی طرف دیکھتی بھوری آنکھوں کی وارفتگی بھانپ کر شایان نے ٹوک کر ان کی طرف کپڑے کا ہینگر بڑھایا۔ انہوں نے کپڑوں سمیت شانی کا ہاتھ اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ آپ کو دیکھ کر میرا دل کہہ رہا ہے آپ کے ساتھ دوبارہ نکاح کروا کر پھر ہنی مون پر نکل جاؤں۔ شانی کے روپ کی بجلیاں سیدھے ان کے دل پر گر رہی تھی۔ شانی نے ان کو آنکھیں دکھاتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ اچھا آپ یہ سب مت شروع کیجیے گا، جلدی سے تیار ہو جائیں، بیٹی کی رخصتی ہونی ہے اور والد صاحب کو ہنی مون سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے جیسے انہیں چڑھایا تھا، مگر بیٹی کی رخصتی کا سن کر وجدان کا دل بوچھل سا ہوا تھا۔ سارے جذبات بھگ سے اڑ گئے۔ شایان سے دھیان ہٹ کر بیٹی کی طرف چل گیا۔ کل سے دعا سے نہیں ملا ہوں، فیور کیسا ہے اس کا؟ کل روم میں گیا تھا تو وہ سو رہی تھی، میں ابھی دیکھ کر آؤں اسے۔ ان کا دل اب شدت سے دعا کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ شانی کے روم میں آنے سے پہلے وہ یہی سوچ رہے تھے کہ انہوں نے شانی کی بات مان کر صحیح کیا تھا۔ ان کی بات پر شانی دل ہی دل میں گھبرائی، مگر فوری خود کو سنبھال کر انہوں نے مسکرا کر ان کا بازو سہلایا۔ ابھی بالکل ٹھیک ہے آپ کی بیٹی، ابھی تو وہ تیار ہو رہی ہے رسموں کے لیے، باہر آئے گی نا تو جی بھر کر دیکھ لیجیے گا اپنی لاڈلی کو۔ مسکرا کر کہہ کر وہ تیزی سے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ شانی نے یوں ہی ڈریسنگ ٹیبل پر جا کر چیزیں ادھر ادھر کرتے ہوئے خود کو مصروف دکھاتے ہوئے وجدان سے رخ موڑ چکی تھی، مگر دراصل وہ وجدان سے نگاہیں ملانا نہیں چاہتی تھی۔ ان سے جھوٹ بولنے کا گلٹ بار بار انہیں پریشان کر رہا تھا۔ ایک بات کہوں شانی؟ وہ ہاتھ میں لیے کپڑے بیڈ کی طرف اچھال کر ان کے پیچھے آ کھڑے ہوئے۔ جی کہیں؟ شانی نے مڑ کر ان کا سنجیدہ ہوا چہرہ دیکھا تھا۔ یار میرا دل نہیں مان رہا ہے۔ وہ شانی کے کانوں میں پہنے پھولوں والے ایئر رنگس کو چھوتے ہوئے مضطرب سے ہوئے تھے۔ کس بات پر؟ شانی کا دل پریشان ہوا، گھبراہٹ سی بھی ہوئی تھی دعا کی رخصتی کے لیے۔ پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کچھ غلط ہو رہا ہے شانی، سب کچھ ویسا نہیں لگ رہا جیسا ہونا چاہیے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک کمی سی ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے۔ شانی کے ہاف بندھے بالوں کو چھوتے ہوئے وجدان کے چہرے پر ان کے اضطراب کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہر بیٹی کے باپ کا یہی حال ہوتے ہیں، رخصت ہو رہی ہے نا تو دل اداس ہے، بس اور کچھ نہیں، کوئی غلط نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر وجدان کے اپنے بال چھوتے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر ان کے اضطراب کو دور کرنا چاہا۔ مجھے دعا سے ایک بار بات کر لینی چاہیے تھی شانی، کل سے وہ اپنے روم میں بند ہے، میرا دل اب پریشان ہے۔ دعا سے بات اور پھر ان کا جھوٹ کھل جائے گا۔ وجدان کو پتہ چلا تو وہ واسق کی زیادتی کرنے کی کوشش کا سن کر ہی جلال میں آ جائیں گے اور شاید ممکن ہو وہ یہ رشتہ بھی ختم کر دیں، اور پھر انہوں نے تیزی سے سر جھٹکا۔ اب وہی اپنی کوشش سے وجدان کا دھیان دعا سے بھٹکا سکتی تھی۔ شانی نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی خفگی جتائی۔ آپ کو میری بات پر بھروسہ نہیں ہے؟ ان کی شرٹ کے بٹن کھولتے بند کرتے ہوئے ناز سے جو شکوہ کیا تو وجدان کالی آنکھوں کی قاتلانہ خفگی سے ہولے سے مسکرائے۔ یہ میں نے کب کہا؟ انہوں نے ان کے گال پر ایک انگلی پھیری۔ وہ شایان کے دیوانے تھے اور جب وہ ایسے ناز و انداز دکھاتی تو وہ سب کچھ بھولنے لگتے تھے۔ جب بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ دل نہیں مان رہا تو اس کا مطلب کیا سمجھوں میں؟ آپ کی بیٹی مشرقی لڑکیوں کی طرح شرما رہی ہے تو روم میں بند ہے، اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو؟ بس مجھے پریشان کرنا چاہتے ہیں ایسے فکر مند ہو کر۔ شانی نے اپنی مرمری باہیں ان کی گردن میں ڈال کر شکوہ کیا اور انداز دلربائی پر وجدان کا دل مدہوش سا ہوا۔ شانی ان کی کمزوری تھی، وجدان کے دھیان بھٹکانے میں شانی کامیاب ہو چکی تھی۔ انہوں نے شانی کی کمر میں ایک ہاتھ ڈال کر انہیں اپنے قریب کھینچا۔ وہ مسکراہٹ دباتے سنجیدہ ہوئے۔ نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ شانی کے ہاتھ اٹھے اور ان کے گال پر ٹھہر کر انگلیاں ان کی داڑھی کو چھونے لگیں۔ ہاں شک کر رہا ہوں، وہ سنجیدہ ہو کر اسپاٹ آواز میں جو بولے تو وجی؟ ان کا چہرہ فکسا ہوا، دل زور سے دھڑکا۔ وہ اتنی ہوشیار کبھی نہیں رہی تھی کہ سب کچھ سنبھال سکے۔ ڈر لگا کہیں انہیں پتہ تو نہیں چل گیا ان کے جھوٹ کا۔ وجدان نے جھک کر شانی کے رنگ بدلتے چہرے پر اپنے لب رکھے۔ ہاں شک کر رہا ہوں کہ کہیں اس قدر تیار ہو کر آپ مجھے کہیں بہکا کر فنکشن میں جانے سے روکنے تو نہیں آئی ہیں۔ ویسے میں رکنے کو تیار ہوں،
مگر تم بھی اسی روم میں میرے ساتھ رہو اور پھر انہوں نے دھیمی سرگوشی کرتے ہوئے ان کے کان میں جو کہہ کر اپنے لب پھولوں پر رکھ کر اس کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتاری۔ شانی کا دل نارمل رفتار میں آ گیا، رنگت درست ہو گئی، کام ہو چکا تھا، وہ مطمئن ہو گئی۔ پکے بے شرم ہو گئے آپ، شانی نے بے انتہا شرما کر انہیں دھکیلنا چاہا تو وجدان نے ان کے وہی دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں جکڑ لیے۔ سچ میں بے شرم بن جاؤں کیا؟ تم میری نیت میں ویسے بھی فتور لا رہی ہو۔ دونوں ہاتھ کھینچ کر اپنی کمر میں باندھ کر انہوں نے شانی کو پھر سے اپنے قریب کھینچ لیا۔ شرم کریں وجی، سارے مہمان منتظر ہیں اور آپ کو رومانس سوجھ رہے ہیں۔ وجدان کی آنکھوں کی شوخ جسارت سے وہ چھوئی موئی سی ہوتی ناراض ہونے لگی تھی۔ جب تم ایسے قیامت بن کر مجھ پر ٹوٹو گی اور ایسے دلربا انداز میں میری سوچوں کا رخ بدل کر اپنی طرف موڑ لو گی تو یہ کمشنر بیچارہ تو رومانس کے قابل رہ جائے گا نا۔ تم نے مجھے نکما بنا دیے۔ چھپ کر شانی کے چہرے پر ہونٹ رگڑتے ہوئے مخمور ہوتی آواز مدھم سی تھی، ان کے لبوں کی گرمی سے شایان کے کال سلگنے سے لگے تھے۔ وجی مت کریں، ابھی جانے تھے مجھے، باہر بہت کام ہے۔ ان کی شرٹ کے کالر کو مٹھیوں میں دبوچ کر وہ اپنا چہرہ دور کرتی منت بھرے انداز میں بولی اور وجدان نے موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے ان کی کمر سے ہاتھ ہٹا لیے۔ شانی نے اطمینان کی سانس لے کر مڑ کر شیشے کی جانب دیکھا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی تھا۔ وجدان ان کے شانے پر جھکے۔ میڈم شانی، بس باہر جانے سے پہلے یہ دیکھ لیں، میں نے تمہارے لیے ایک تحفہ منگوایا ہے۔ مسکرا کر کہتے ہوئے انہوں نے ڈریسنگ کی دراز کھولی اور ایک گفٹ پیپر میں لپٹا باکس ان کی نگاہوں کے سامنے پیش کیا۔ کیسا تحفہ ہے یہ؟ شانی پرشوق نگاہوں سے باکس دیکھتی اپنے ہاتھوں میں لے چکی تھی۔ کھول کر دیکھو۔ انہوں نے سینے پر ہاتھ باندھ کر بس شانی کے چہرے پر نظریں ٹکائی تھی۔ ابھی کچھ دیر میں اس چہرے پر چھانے والے خوشی ان کے دل کو مسرور سا کر گئی تھی۔ شانی نے جلدی جلدی گفٹ پیپر کھول کر اس جیسے باکس کو نکالا، ان کی آنکھیں بے تحاشا چمک سی گئیں۔ اف وجی، کتنی خوبصورت ہے! پھولوں کے کنگن اور اپنے سوٹ کے ہم رنگ چوڑیاں دے کر وہ خوشی سے کھل گئی۔ حالانکہ انہوں نے چوڑیاں کنگن پہنے تھے مگر یہ ان کے وجدان کا تحفہ تھے، ان کے لیے انمول۔ کیا اجازت ہے؟ وجدان نے آنکھیں بڑھ کر ان کی کلائی تھامی اور شایان نے ہولے سے پلکوں کو خم کیا تھا۔ کالی آنکھیں بے پناہ محبت کے احساس سے خوشی سے بھیگی جا رہی تھی۔ ہر موقع پر، ہر موڑ پر وجدان کی محبت نے ان کی ہستی کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا تھا۔ اور وہ ان کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ ان سے حقیقت چھپا رہی تھی۔ احساس ندامت سے شانی کا دل بھر آیا تھا۔ سوری وجی، اپنی کلائیوں پر سجتے محبت کے تحفے دیکھتے ہوئے شانی کی آواز محبت سے لبریز کانپی سی تھی، ساتھ ہی ایک آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی ٹوٹ کر آنکھوں سے گرا تھا۔ وہ ان کی محبت کا پہلی بار ناجائز فائدہ اٹھا کر اب شرمندگی سے دل میں درد اٹھتا محسوس کر رہی تھی۔ سوری فار واٹ؟ وجدان نے ان کی طرف دیکھا۔ شایان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر انہوں نے ایک انگلی ان کی بھیگی پلکوں پر رکھ کر نمی کو خشک کیا تھا، انداز بھرپور محبت سمیٹے ہوئے تھا۔ وجی، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا۔ شایان بے اختیار ان کے سینے سے لگ گئے۔ دل کیا انہیں ساری سچائی بتا دیں مگر آنے والے حالات نے ان کی زبان کو جکڑ لیا۔ تم سے ناراض ہو کر مجھے مر جانا ہے۔ شانی کے وجود کو اپنے بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے وجدان نے چہرہ ان کی گردن پر چھپایا۔ ہمیشہ کی طرح ان کی مدہوش کن مہک وجدان کے دل کو اپنے سحر میں جکڑ چکی تھی۔ آپ کو کچھ ہوا تو پھر میں کیا زندہ رہ سکتی ہوں؟ مضبوط سینے میں اپنا چہرہ چھپائے شانی کی آواز لرز سی رہی تھی۔ وجدان نے گہری سانس لے کر شانی کو دونوں کاندھوں سے تھام کر اپنے روبرو کھڑا کیا۔ شانی جی، کیا ہم دونوں اس بیڈ روم سے نہیں نکل کر مما جان کی باتیں سننے کو تیار ہیں؟ انہوں نے ایک دم سے جو شوخی سے ان کی آنکھوں میں جھانک کر شرارت سے کہا۔ شانی بھیگی آنکھوں سمیت ہولے سے ہنس دی۔ آئی لو یو وجی۔ وجدان نے مسکرا کر ان کا چہرہ تھام کر اپنے لب بڑھا کر شانی کی پیشانی پر رکھے اور شانی کے چلتے تڑپتے دل کو جیسے آرام میسر ہو گیا۔ محبت بھرا احساس فضاؤں میں کھل کر ساری اداسی کو دھل کر پھر سے محبت کا گیت گنگنا اٹھا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کمشنر وجدان کے بنگلے کے اندر مچی گہما گہمی سے دور دو سائے مسلسل کمشنر وجدان کے بنگلے کے سب سے آخری حصے میں نگاہوں سے پنہاں اپنے کام انجام دینے میں لگے ہوئے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں بیگ تھا تو دوسرے کے ہاتھ میں کچھ تار جیسے چیزیں۔ ایسا لگ رہا تھا وہاں دونوں کچھ تار ایک دوسرے سے جوڑ توڑ کر تصویریں جوڑنے کا کام کر رہے تھے۔ اندھیرے میں دونوں کے سائے ایک جیسی قد و جسامت جیسے ابھر اور ڈوب رہے تھے۔ آخر کام تمام ہوا اور ایک سائے نے دوسرے سائے کے کان میں کچھ کہنے کے بعد اسے ایک ہاتھ کے اشارے سے سیکنڈ فلور کی طرف اشارہ دیا تھا جہاں یزدان کا بیڈ روم تھا۔ دوسرے شخص نے سر ہلاتے ہوئے حامی بھری اور ایک دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ ٹکرا کر وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ دو سائے ایک دوسرے سے الگ الگ راہوں پر جا رہے تھے۔ ٹھیک اسی پل لان کی جگمگاتی روشنی میں یزدان سب کچھ تنقیدی نگاہوں سے دیکھتا اپنے کمرے میں جا کر اب تیار ہونا چاہتا تھا۔ اندرونی دروازے کی طرف جانے کے بجائے سب کی نگاہوں سے بچتا بچاتا وہ اپنے روم میں جانے کے لیے پچھلے حصے کی طرف بڑھا تھا۔ اپنے کمرے کے نیچے بالکنی کو دیکھا اور پھر گردن گھما کر ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔
اس طرف ابھی کسی کی بھی آمد کا نشان نہیں تھا۔ وہ مطمئن ہوا اور چند پلوں میں وہ اپنے مخصوص راستے کے ذریعے سے بالکنی تک آیا تھا اور دبے پاؤں وہ روم کے اندر بڑھا تھا۔ ڈریسنگ کے پاس کھڑی انم نے چونک کر بالکنی کے کھلے گلاس ڈور سے اندر آتے یزدان کو حیرانی سے دیکھا۔ لپسٹک والا ہاتھ ہوا میں ٹھہر گیا اور وہ پوری آنکھیں کھولے یزدان کو اندر آتے دیکھ رہی تھی۔ ادھر وہ بھی ایک لمحے کو ٹھٹکا، پھر ایک دم سے مسکرا دیا۔ قدرت کیسے کیسے اسے اپنے محبوب سے ملوانے کا انتظام کرتی تھی۔ اسے انم سے تنہائی میں ملنے کی امید بالکل نہیں تھی، کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی۔ کوئی اسے انم سے ملنے سے روک بھی نہیں سکتا تھا، مگر جس طرح سے رات سے ان کے بیچ بات چیت بند تھی، بعید تھا کہ انم اسے ایک تنہا ملاقات کا موقع بھی فراہم کرنے دیتی۔ وہ فل غصے میں اس سے زبردست ناراض تھی، اور وہ بھی اسے منانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کل کے بعد ہی وہ اطمینان سے اسے منائے گا۔ ابھی تو وہ حالات کے ساتھ ساتھ انم کی ناراضگی سے لطف اندوز ہونے کی سوچ رہا تھا۔ یہ سوچ کر وہ سنجیدہ بنتا اپنی طرف دیکھتی انم کے بھرپور روپ کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں لیا بیگ لے کر سیدھا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ صبح تو کہہ کر گئی تھی ادھر اب قدم نہیں رکھنے۔ بار بار ارادے بدلنا اچھا نہیں ہوتا۔ اپنے اکھڑ انداز میں بولتے ہوئے اس نے انم کو جلایا اور ڈریسنگ میں گھس گیا۔ اپنے حساب سے اس نے تیلی دکھا دی، اب تو بس مزہ لینا تھا۔ ادھر انم جو آنکھیں پھاڑے تعجب سے یزدان کو دیکھ رہی تھی، اس کے جملوں نے اسے آگ ہی لگا دی تھی۔ اس کے غصے کا کراف اور بھی بڑھا تھا۔ دانت کچکچا کر ڈریسنگ کے بند ہوئے ڈور کو دیکھا۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ میں کہ ان سے بات کرنے کو مری جا رہی ہوں؟ یہ سمجھتے ہیں ان کے منہ سے تعریف سننے کے لیے روم میں آئی تھی۔ اتنے تیار ہو کر میں چاہوں گی کہ یہ مجھے دیکھیں اور خوب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں۔ میرے ارادے کیا یزدان کو دیکھتے کمر توڑ لیتے ہیں؟ اونچا اونچا بولتے ہوئے وہ اپنے دل کی بھڑاس اچھے سے نکال لینا چاہتی تھی۔ اندر کے یزدان کی مسکراہٹ گہری ہوئی جا رہی تھی۔ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ میں بالکل آپ سے ملنے نہیں آئی ہوں۔ مجھے کیا معلوم تھا میری شادی جن سے ہوئی ہے جو بند کمرے میں بھی کہیں سے بھی گھس آتا ہے؟ انم نے ڈریسنگ کی طرف دیکھتے ہوئے خوب اونچی آواز میں سنایا تھا، اور گھوم کر شیشے میں دیکھتے ہوئے ابھی تک ہوا میں رکا ہوا لپسٹک والا ہاتھ لبوں تک لائی اور اپنے ہونٹوں پر لپسٹک رگڑ کر اور بھی دو آتشا بنایا۔ یہ میرا روم ہے تو میں صرف تیار ہونے آئی تھی۔ آپ کوئی غلط فہمی میں مت رہیے گا یزدان صاحب۔ ایک بار نہیں 100 بار قدم رکھوں گی، وہ بھی جب میرا دل کرے گا، کیونکہ یہ میرا روم ہے، آپ سمیت۔ لپسٹک لگاتے ہوئے وہ ڈریسنگ کی طرف مڑی تھی، جلی بھنی سی وہ ابھی خوب اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ ڈریسنگ کا ڈور بند تھا، سو سننے کا کم ہی امکان تھا، اس لیے شیرنی تھی، مگر وہ اندر موجود ولف سب سنتا آرام سے اپنے کام انجام دے رہا تھا۔ اب اس نے خود پر حیرت کرنی چھوڑ دی تھی کہ وہ انم کی باتیں کسے برداشت کر لیتا تھا، بلکہ بہت خوشی انرجی ٹانک سمجھ کر برداشت ہی نہیں کرتا تھا، سرشار بھی ہوتا تھا۔ یہ محبت بھی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اس نے بے سوچ کر سر جھٹکا اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا، پر کان اب بھی دروازے کے اس پار موجود انم کی اونچی بڑبڑاہٹ پر تھے۔ کتنے سنگ دل ہے میرے ہیرو، کتنے پتھر ہیرو۔ ناراضگی ایک طرف، اتنی حسین بیوی کو چھوڑ کر کوئی منہ موڑ کر جا سکتا ہے؟ ان کے دل کیسے مان گیا کہ ایسی حسین، ایسی قیامت بنی بیوی کو چھوڑ کر کوئی دوسرا کام کرے؟ انم نے لپسٹک لگا کر وہیں رکھی اور اپنے سجے سورے روپ کو شیشے میں ہر اینگل سے دیکھتے ہوئے بڑبڑائی، مگر اب آواز دھیمی تھی۔ انم کا دل ناراضگی کے ساتھ اب دکھ بھی رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا، تیار بیار ہو کر یزدان کو اپنی طرف متوجہ کر کے وہ دعا کے لیے ایک کوشش اور کرنے آئی تھی، پر کہاں خبر تھی کہ وہ اس قدر پتھر ہیرو ہے کہ ایسی حسین بیوی کو بھی نظر انداز کر جائے گا۔ انم نے شیشے کی طرف دیکھا۔ مہندی کے فراک لہنگا سوٹ میں پھولوں کے گہنے میں سجی وہ کس قدر حسین لگ رہی تھی، اور اس کا پتھر ہیرو۔ انم نے ہونٹ ٹیڑھا کر کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ آج تو میں قیامت لگ رہی ہوں، جب اس روپ میں یہ نہیں مان سکتے تو پھر کل تو میں سر چھاڑ منہ پھاڑ حلیے میں تھی۔ اف انم، کب تجھے عقل آئے گی؟ خوب تیار بیار ہو کر ان کو رات مناتی تو مان ہی جاتے شاید، مگر اب تو ناراض ہیں۔ پیشانی پر سجے پھولوں سے بنے ٹیکے کو چھوتے ہوئے وہ لگاتار بڑبڑا رہی تھی۔ ناراض ہے تو کیا، میں بھی تو ناراض ہوں، اور اب اگر میری دعا کو کچھ ہوا نا تو میں نے ساری زندگی ان سے ناراض ہی رہنا ہے۔ خود کو شیشے میں دیکھتے دیکھتے انم نے سرد آہ بھری۔ دل ایک بار پھر سے بوجھل ہو گیا۔ اپنے نظر انداز ہونے کے غم کے ساتھ دعا کا غم نئے سرے سے تازہ ہو گیا۔ سرد سانس لے کر وہ شیشے سے نگاہ ہٹا کر بیڈ پر رکھے اپنے ملٹی کلر والے دوپٹے کو لینے کے لیے آگے بڑھی کہ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ تم نے میرے کپڑے نہیں نکالے؟ ڈریسنگ کا ڈور کھلا اور یزدان اسے لباس میں نکلا تھا۔ دوپٹے کی طرف بڑھتی انم نے پوری خفگی سے مڑ کر اسے دیکھا۔ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ یزدان نے بے ساختہ سوچا اور اپنی گردن ایک انگلی سے کھجلاتے ہوئے جسے دل کو سنبھالا۔ آپ کو کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ بے وقوفی سے اس کے منہ سے خفگی سے یہی نکلا۔ یزدان نے فوری اسے دیکھا۔ وٹ ڈو یو مین؟ بغیر لباس کے رہوں میں؟ دماغ درست ہے نا تمہارا، یا رات سے لڑ لڑ کر خالی ہو گیا؟ یزدان کی پیشانی پر بل پڑے اور انم ذرا سی گڑبڑائی، بھوری آنکھوں کی گھوری سے زبان دانتوں تلے دبا کر وہ جلدی سے بولی، میرا مطلب ہے کہ کیا کریں گے خواہ مخواہ تیار بیار ہو کر رسم میں شامل ہو کر؟
نیچے وہ ڈائن عائزہ بھی آئی ہوئی ہے، گھور گھور کر آپ کو دیکھ کر نظر ضرور لگا کے جائے گی۔ جائیں اپنا کام کریں، صبح سے وہی تو ضروری ہے آپ کے لیے۔ پوری وجہ بتاتے ہوئے آخری جملے پوری ناراضگی سے ادا کر کے وہ پھر سے بیڈ کی طرف مڑی۔ یزدان نے اس کی پشت پر ہاف بندھے بال اور اس میں اٹکائے گئے پھولوں کی سجاوٹ دیکھی۔ بغیر دوپٹے کا سراپا اس کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے اپنی ہی صحیح میں تھا۔ یزدان 2-4 قدموں میں ہی انم کی پشت پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور دوپٹہ اٹھا دور سے تو وہ اس کے حسن کی شعاؤں سے تو بچ بھی سکتا تھا، مگر اب جو اسے قریب سے دیکھا تو اس کی نگاہ اس کے چہرے پر جم سی گئی۔ ایک پل کو وہ محو سا ہوا، پر دوسرے لمحے وہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ مجھے نہ کسی ڈائن سے مطلب ہے نہ کسی چڑیل سے، میرے کپڑے نکال کر یہاں سے جاؤ، بس اپنی تیاری کی پڑی۔ اور یہ کیا ہے؟ اتنا میک اپ کس خوشی میں؟ لپسٹک ہلکی کرو اپنی۔ اس کے لبوں پر سجی سرخ لپسٹک سے وہ اچھا خاصا خود کو بے چین سا محسوس کر رہا تھا۔ اس کا بازو دبوچے ہوئے اس نے ڈپٹ کر اسے حکم دیا، اور انم جو اس کی آنکھوں میں اترتی وارفتگی دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، دوسرے لمحے میں ایسا حکم سن کر تپ ہی گئی تھی۔ ایکسکیوز می مسٹر یزدان صاحب، میری نند اور دیور کی مہندی کی رسم ہے، اور میں اس گھر کی بڑی بہو، وہ بھی نئی نویلی بہو۔ مجھے دیکھنے کے لیے آپ کے خاندان کی عورتیں آئی ہوئی ہیں، اور مجھے دادی ساس کی باتیں نہیں سنی اور اپنے اس ڈائن سے کم بھی نظر نہیں آنا۔ تو میرے میک اپ پر بالکل اعتراض نہیں کیجیے گا۔ اسے گھورتے ہوئے جو دلیلیں دے کر اس نے یزدان کے سینے پر اپنا ایک ہاتھ بھی مارا تھا۔ چوڑیوں اور کنگن کا شور مدہوش کرنے والا تھا۔ یزدان نے اس کا بازو چھوڑا اور اس کی دونوں کلائیاں جکڑ لیں۔ انم نے گھبرا کر اپنی کلائیوں میں سجی چوڑیاں اور پھولوں کے کنگن دیکھے۔ اب ان کی شامت نہیں۔ اس قدر تیار ہو کر کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ انم نے بھویں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس قدر تیار ہو کر میں جا رہی ہوں یزدان صاحب، اور اگر آپ نے میری ایک چوڑی بھی توڑی یا میرے کنگن خراب کیے، میں نے آپ کے کپڑے بالکل نہیں نکالنے۔ گردن اکڑا کر کہا، اور اپنی کلائی پر یزدان کی گرفت کو دیکھتے ہوئے خفگی اس کی آواز میں گھلی ہوئی تھی۔ یزدان نے نچلے لب کا کونا دانتوں تلے دبا کر گویا مسکراہٹ چھپائی۔ میں لڑنے کی بالکل موڈ میں نہیں ہوں۔ پتلیاں سکیڑ کر انم کو دیکھتے ہوئے بھوری آنکھیں چہرے پر سے بار بار پھسل کر سرخ لبوں کے بننے بگڑنے کی حرکت پر ٹکی جا رہی تھی۔ آپ نہیں ہیں تو کیا، میں تو ہوں۔ یزدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بھرپور ناراض تھی، پر انجام سے بے خبر اپنی کلائی چھڑوانے کے لیے اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا۔ لگتا ہے تمہیں سبق سکھانا پڑے گا۔ ایک دم سے اس نے انم کی کلائی پر گرفت سخت کر کے اپنے قریب کھینچا تھا۔ وہ کھنچتی اس کے سینے سے آ ٹکرائی تھی، چوڑیوں کے ٹوٹنے سے لے کر کنگن کے بکھرنے تک، اور لباس کی سرسراہٹ سب ہولے ہولے سے کھلکھلا اٹھے تھے۔ یزدان، میرے کنگن چوڑیاں! اپنی چوڑیوں اور کنگن کا یہ حشر دیکھ کر انم ہلکے سے چیخی۔ سب توڑ دوں گا۔ اس نے گرفت اور سخت کی، اور انم منہ کھولے اپنی کلائیوں سے ٹوٹتی بکھرتی چوڑیاں اور پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ یزدان، اب کتنے ظالم ہیں! یہ کیا کیا آپ نے؟ کتنی حسرت سے سب پہنا تھا، خود تو لا کر دیا نہیں، اور اب سب توڑ دیا۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ سب کچھ صدمے سے دیکھتی وہ بھرپور ناراضگی سے اسے دیکھتی پوری قوت سے اپنی کلائی چھڑانے میں ہلکان ہوئی تھی۔ رات سے برداشت کر رہا ہوں، مجھے اپنی عادت لگوا کر اب تم میرے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کر سکتی۔ عشق کرتا ہوں تم سے، اسے جتانے کا میرا طریقہ ہی الگ ہے میری جان۔ انم کے بے حد حسین ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک اور جھٹکا انم کو دیا تھا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے پوری قوت سے ٹکرا گئی۔ انم نے گھبرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں جسارتوں کا ایک جہان آباد تھا، اور مجھے اپنے دل کی ملکہ بنا کر آپ کنیزوں والا سلوک میرے ساتھ نہیں کر سکتے۔ پوری آنکھوں میں دیکھنا سخت ہی صحیح، مگر آج سے جو اس پر غصہ تھا اس کے سبب اس نے بھی ویسے ہی جواب دیا تھا، پر یزدان کی گستاخ نگاہوں سے وہ سمٹی تھی۔ اتنی دیر میں پہلی بار اپنے بغیر دوپٹے کے ہونے سے وہ نروس ہوئی تھی۔ بھوری آنکھوں کی بے باکی سے گالوں پر گلال سا بکھرنے لگا تھا۔ کنیزوں والا سلوک؟ یزدان نے ہونٹ کھول کیے۔ کنیزیں پٹ پٹ لڑتی نہیں ہیں، واش روم کے ڈور پر آ کر دھمکیاں نہیں دیتی ہیں، اور ایسے سج سور کر امتحان نہیں لیتی ہیں۔ اس نے انم کی کلائی گھما کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ انم گھوم کر اس کے سینے سے ٹکرا اٹھی۔ اب اس کی پشت یزدان کے سینے سے لگی تھی، اور یزدان کے دونوں ہاتھ سختی سے انم کے پیٹ پر کسے تھے۔ بیوی ہوں آپ کی، حق ہے میرا۔ سخت سے سخت تر ہوتی یزدان کی گرفت میں وہ مچلی تھی۔ اور میرا حق؟ وہ مدھم سرگوشی کرتا جھکا تھا، اور اس کے دہکتے ہوئے لب اس کے کھلے شانے پر ٹک گئے تھے۔ اپنے ہونٹوں کو اس کی گردن کی پشت پر رگڑتا یزدان مدھم سا ہی بولا تھا۔ انم کی سانسیں تھم کر گہری ہوئی یزدان کے لبوں سے کھلے شانے سے لے کر گردن تک جلنے لگی تھی۔ ایسی جلن تھی جس سے دل راحتیں پاتا تھا، مگر اس وقت وہ اس سے ناراض تھی تو دل کو سنبھالا۔ نہیں، آپ اب میرے قریب نہیں آ سکتے۔ جائیے جائیے، اپنا کام کیجیے۔ پل پل اپنے شانے سے لے کر گردن تک پھرتے گرم لبوں کی حدت پل پل انم کے حواس لوٹ رہی تھی۔ اس کی باہوں میں خود کو بے بس سا محسوس کرتی تیز ہوتے تنفس کے ساتھ مشکل سے بولی تھی، مجھے اچھے سے معلوم ہے کس ٹائم مجھے کون سے کام کرنے ہیں۔ اس کی ساری مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ لمحہ بلمحہ انم کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتار لینا چاہتا تھا،
بوجھل آواز میں کہتے ہوئے اس نے انم کے کان کے نیچے والے حصے میں اپنے ہونٹ پیوست کیے تھے۔ انم کی سانسیں تھم گئی۔ پیٹ پر کسے ہاتھوں نے آزادانہ گھوم کر انم کو اب گھبرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ لباس میں سرسراتے لمس سے وہ بے بس سی ہونے لگی تھی۔ وہ کیسے اس کی شدت سے بھاگ سکتی تھی؟ یزدان، میں آپ سے بہت ناراض ہوں۔ اگر آپ نے میری تیاری خراب کی نا تو میں آپ سے اور بھی ناراض ہو جاؤں گی۔ یزدان کے پھرتے ہاتھوں پر اپنے نازک ہاتھ رکھ کر وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہولے سے چیخی تھی۔ دل دھڑک دھڑک کر اس میں کھو جانا چاہتا تھا۔ آئی ڈونٹ کیئر۔ یزدان کے رگوں پہ میں بہتا سرور اسے اور بھی گستاخیوں پر اکسا رہا تھا۔ بھاری ہوتی آواز میں خمار سا گھل گیا تھا۔ اس کے سراپے سے اٹھتی پھولوں کی سی خوشبو سے لے کر اس کی اپنی مدہوش کن خوشبو یزدان کو ساری دنیا سے بیگانہ کر رہی تھی۔ یزدان کے ہاتھ انم کے پشت پر آ کر اس کی ڈریس کی ڈوریوں میں الجھے اور انم چیخ پڑی، یزدان یہ مت کیجیے گا۔ وہ پوری طرح گھبرا چکی تھی۔ اتنی محنت کی تیاری وہ پوری طرح سے بگاڑنے کے موڈ میں آ چکا تھا۔ یہ تمہارے کل سے ناراض رہنے کی سزا ہے۔ اس نے ڈوری کھینچی اور انم کو ایک جھٹکے سے سیدھا کر کے اس کا جبڑا اپنے ایک ہاتھ میں جکڑا۔ آپ کو میری ناراضگی کی پرواہ نہیں؟ پل پل سرخی مائل ہوتے آنکھوں میں تیرتے گلابی ڈوروں نے ان دونوں کی آنکھوں میں قہر برسایا تھا۔ یہ جو چاہت بے ایمان ہو رہی تھی، دھواں سا اٹھتا گرم سانسوں میں طوفان بن کر امڑ رہا تھا، مگر زبان اب بھی دلوں کے حال سے آگاہ ہونے کے باوجود بھی شکوہ گو تھی۔ ناراضگی اگر کسی وجہ سے ہو تو قبول ہے۔ وہ پل پل انم کے چہرے پر جھکتا مدہوش سا تھا، لب گالوں پر ٹک کر آگ سی میٹھی سی جلن دل تک میں اتار رہے تھے۔ وجہ دعا؟ انم کے منہ سے دعا کا نام نکلا اور یزدان نے اس کا جبڑا پکڑے ہوئے ہی آنکھیں کھول کر انم کو دیکھا۔ اس وقت اس روم میں یہاں کسی کا ذکر نہیں، جو ہو رہا ہے وہ ہونے دو۔ ابھی صرف میں اور صرف میں ہی تمہارے یہ لب تو میری سزا کے لیے ترس رہے تھے، اس نے کہتے ہوئے انم کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے مس کرتے ہوئے پھرایا تھا۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ وہ پھر بھی چپ نہیں رہی اور یزدان کے لبوں سے کھلے لب ٹکرا کر ایک تلاطم برپا کر چکے تھے۔ اس کے لبوں کو شدت سے چھو کر اس نے سیدھے ہو کر انم کا چہرہ دیکھا اور اس کے بالوں کو نرمی سے اپنی مٹھی میں بھر لیا۔ اوکے، تو پھر یہ تیاریاں کس خوشی میں؟ جاؤ کوئی سمپل سا ڈریس پہن کر نیچے جاؤ۔ تمہاری ساری تیاری صرف میرے لیے ہے نا، تو مجھے اپنے انداز میں دیکھنے دو۔ انم نے بہت تپ کر اس کی طرف دیکھا، جس کی تان پھر سے اس کی تیاری پر اتری تھی۔ جی، میری ساری تیاری بس آپ کو بہکانے کے لیے، مگر میں اس طرح تیار ہو کر نیچے بھی جاؤں گی تاکہ آپ مجھے دیکھ کر ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھریں۔ چلیں باندھیں میری ڈوری اور جائیں اپنا کام کریں۔ کیا غضب کے انداز تھے میڈم کے! مڑ کر حکم دیتی وہ یزدان کے جذبات میں تلاطم مچاتی اسے صبر کے بند باندھنے کو بھی کہہ رہی تھی۔ سب اپنی میموری میں سیو کروں، کل کے بعد ایک ایک کا حساب لوں گا انم یزدان خانزادہ۔ لیکن ابھی تم نے اپنی سزا کا انتخاب خود کر لیا۔ تمہارے یہ ناراض انداز نے میرے اندر کے سوئے جنونی یزدان کو جگایا ہے۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ صرف بولا نہیں تھا، اس نے اس کی کلائیوں پر گرفت اتنی سخت کی تھی کہ پھولوں کی بچی کچی پتیاں ٹوٹ کر بکھرنے لگی تھیں۔ انم نے تو بس اس کی آنکھوں میں دیکھتی دیوار کی طرف کھسک رہی تھی۔ یزدان! اس پر گھبراہٹ سے سوار ہونے لگی۔ یزدان کی کمر میں دونوں ہاتھ رکھ کر خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اس کے مسکراہٹ سے سجی اور بھی حسین ہوتی خمدار پلکیں ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ یس مائی لو، اب تمہاری چلتی زبان سے بس میرا نام ہی نکلے گا۔ اس نے انم کو ہلکے سے دھکا دیا اور وہ بیڈ کے پاس والی دیوار سے جا لگی۔ یزدان نے اپنی شرٹ جیسے ہی گلے سے پکڑ کر کھینچ کر اتاری، انم نے اپنا خشک ہوتا گلا تر کیا۔ لڑائی جھگڑا اب گلے پڑ رہا تھا۔ یزدان، مجھے نیچے جانے دیں۔ اس کی آنکھوں میں اترتی جسارت بھری چمک سے انم کا دل گھبرانے لگا تھا۔ اپنے اس قدر لڑنے پر وہ اب خود کو کوس رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی شیر کی کچھار میں گھس کر دعوت دینے کی؟ وہ تو جانا ہی ہے، مگر اپنے حسن کا خراج تو مجھ سے لیتی جاؤ سویٹ ہارٹ۔ بھلا ایسی حسین بیوی کو کوئی چھوڑ سکتا ہے جو قیامت بنی آپ کے سامنے کھڑی ہو؟ انم کے ارد گرد اپنے دونوں ہاتھ ٹیک کر وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ انم نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، کوئی الفاظ نکلنے سے پہلے وہ اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر چکا تھا۔ انم کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ اپنی زبان چلانے کی یہ سزا! وہ جس قدر شدت سے اس کے لبوں سے اپنی دشمنی نکال رہا تھا، اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ لمحہ بلمحہ بھیگے لبوں کا جام طلب بڑھایا ہی جا رہا تھا۔ یزدان کے ہونٹ قہر ڈھانے لگے تھے اور انم نے کھلے ہاتھوں سے اس کے بازوؤں پر دونوں ہاتھوں کو مارا تھا۔ یزدان نے اسی طرح شدت سے اس کی سانسوں سے سانسیں جوڑے ہوئے انم کی کلائی دبوچ کر دیوار سے ٹیک دی۔ انم بے بسی سے بس اپنا دم نکلتے محسوس کر رہی تھی۔ آئندہ تم اس قدر میرے جذبات کو بھڑکانے کا کام انجام نہیں دو گی۔ اس کی سانسیں بند ہو جاتی کہ یزدان نے چہرہ اٹھا کر انم کے چہرے کو دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے منہ کھولے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کا ہلکا ہلکا بکھر گیا حسن یزدان کے دل پر بجلی بن کر گرا تھا۔ وہ ایک دم سے پھر سے جھکا تھا۔
ایک بار پھر وہی شدت۔ انم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یزدان کے کھلے سینے پر رکھ کر یزدان کو خود سے دور کرنے کی جدوجہد کرنی شروع کی تو وہ اور بھی شدت اختیار کر کے اس کی کمر جکڑ کر یوں ہی اس کے لبوں کی ساری لالی چراتا بیڈ پر گرا تھا۔ انم نے کس کر آنکھیں بند کر لی تھیں، اپنا سارا بوجھ اس کے نازک وجود پر ڈالتے ہوئے وہ اسے بس بے بس سا کر رہا تھا۔ پل پل گرم سانسوں کے طوفان سے انم کا سارا وجود گھرا جا رہا تھا۔ قربتوں میں سے گزرتے لمحے کی رنگینی سے سارا کمرہ ہی رنگین ہونے لگا تھا اور ابھی ہوش کھونے ہی لگے تھے کہ فی الحال کے لیے اتنی ہی سزا کافی ہے، ٹائم کی کمی کی وجہ سے باقی کا کل۔ اس کی تیاری اچھے سے بگاڑ کر یزدان نے اپنا چہرہ انم کی گردن سے اٹھایا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کی شدتوں سے سرخ لبوں سے لے کر گلنار ہوتا حسین چہرہ۔ کل تمہیں پوری سزا دوں گا میرے دل۔ اس نے تیز تیز سانسیں لیتی انم کے کھلے ہونٹوں کو چٹکی میں بھرا اور جھک کر ان ہونٹوں کو ایک بار پھر گرم لبوں میں بھر کر جو سزا دی انم کے منہ سے بس سسکی نکلی تھی۔ اس سے پہلے یزدان کو وہ ہوش ہی بھلا دیتی، وہ تیزی سے اس کے وجود سے اٹھ کر بیڈ سے ہی اتر گیا۔ اپنا حلیہ درست کرے میڈم اور میرا ڈریس نکالنا مت بھولیے گا، میں بات لے کر آتا ہوں۔ مسکراتی آواز میں بولتے ہوئے وہ بہت تیزی سے واش روم میں گم ہوا تھا۔ انم نے پٹ سے آنکھیں کھولی، چھت کی طرف دیکھتی وہ سانسیں سنبھال رہی تھی جو گھر جانے کے در پر تھیں۔ سانسیں نارمل رفتار میں آئیں تو بہت تیزی سے اٹھ کر وہ اپنا لہنگا سنبھالتی ڈریسنگ ٹیبل تک آئی تھی۔ شیشے میں اپنی شکل دیکھ کر پھر سے اسے اچھا خاصا رونا آنے لگا تھا۔ اس کی تو پوری تیاری کا اس نے حشر بگاڑ دیا تھا۔ سارے پھولوں کا زیور خراب ہو چکے تھے، بال الگ بکھرے ہوئے تھے اور میک اپ۔ انم کا دل کیا خود کو ہی کئی جھامپڑ لگا دے جو اس سرپھرے انسان سے وہ لڑنے چلی آئی تھی، مگر ابھی نہ تو وہ لڑنے کی ہمت رکھتی تھی نہ رونے کا اس کے پاس ٹائم تھا۔ سو سب بات پر اٹھا کر وہ اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے بہت تیزی سے ڈریسنگ تک گئی۔ یزدان واش روم سے نکلا تو وہ اپنے بالوں کا پھر سے نیا ہیئر اسٹائل بنا رہی تھی۔ اسے نظر انداز کرتے ہوئے وہ بس اپنے کام میں لگی رہی تھی، انداز بھرپور ناراضگی لیے ہوئے تھا مگر زبان پر اب کنٹرول کیا ہوا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سیدھے ڈریسنگ میں گھسا تھا اور صرف 2 منٹ میں وہ کپڑے بدل کر اس کی طرف آیا تھا۔ ہاتھ میں اس کے شاپر تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، انم نے تیزی سے شیشے کے سامنے سے ہٹنا چاہا تھا۔ ایک بار پھر حلیہ درست رکھنا چاہتی ہے تو جیسے کھڑی ہو ویسے ہی کھڑی رہو۔ اس کی پیار بھری دھمکی پر انم نے بس شیشے میں نظر آتا یزدان کا عکس دیکھا جو ہاتھ میں لیا شاپر کھول رہا تھا۔ دل جل کر خاک سا ہوا دھمکی پر، لیکن جب شاپر سے جو گفٹ نکلا، یہ وہ اس کے ہاتھ میں تھمے پھولوں کے زیورات دے کر پوری آنکھیں کھول کر یزدان کا سنجیدہ چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ کون سا طریقہ تھا اپنا تحفہ دینے کا؟ پہلے سب اجاڑ دو پھر اپنے تحفے دے کر دل خوش کر دو۔ یزدان کو منہ کھولے دیکھتی انم لگاتار سوچتی اس عجیب و غریب محبوب شوہر کے ہر انداز پر اب پاگل ہی ہو جائے گی۔ تمہاری تیاری بگاڑنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا۔ اس کی پیشانی پر ٹیکا ٹکاتے ہوئے وہ مسکراہٹ بھی چھپا رہا تھا۔ انم کی کھلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ ضرورت تھا تیاری بگاڑتے، سیدھے سے تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے آپ سے۔ اتنے پیارے پھول تھے اور اتنی حسین چوڑیاں کہ انم کی ساری ناراضگی دھواں بن کر محلول ہوئی جا رہی تھی۔ دل تو اب کہہ رہا تھا اس کے گلے لٹک کر 100 پپیاں ضرور دے دیں، مگر ناراضگی جتانا بہت ضروری تھا۔ مجھے بیوی سیدھی نہیں ملی تو کام کون سا سیدھا ہوگا؟ آرام سے اپنی بات کر کے اس نے انم کا خون چلایا تھا۔ انم کا اچھا ہوتا موڈ پھر سے خراب ہوا۔ میں بہت سیدھی سادھی معصوم سی ہوں، سمجھیے آپ۔ سیدھے تو آپ نہیں ہیں، ایک کام آج تک آپ نے سیدھا کیے؟ شادی کی پہلی رات سے ہی آپ نے اپنی الٹی سیدھی سزاؤں سے اتنا خوفزدہ کیا ہوا ہے مجھے۔ وہ لگاتار بولتے ہوئے یزدان کو مسلسل دیکھے جا رہی تھی جو سنجیدگی سے اپنے کام میں لگا۔ اس کا دل بھی دھڑکا رہا تھا۔ ہاں، تم اتنی معصوم ہو کہ مجھ سے خوفزدہ ہونے کے باوجود بھی برابر لڑتی رہتی ہو۔ میں نے آج تک خوف کا یہ انداز نہیں دیکھا ہے۔ دونوں کلائیوں میں چوڑیاں اور اس کے بعد کنگن سجا کر اس نے نگاہیں اٹھا کر ایک بار پھر انم کے چہرے پر سجے الگ ہی رنگ دیکھے تھے۔ وہ جتنی بھی حسین سہی، مگر اس کے چہرے پر اس کی گستاخیوں سے چھائی لالی اس کے روپ کو دوآتشا کر دیتی تھی۔ آپ کے کارنامے ہی ایسے ہیں۔ اپنی کلائیاں الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے شان بے نیازی سے وہ شیشے کی طرف مڑ گئی۔ یہ تو سچ تھا، روپ بگڑنے کے بعد اب صحیح طریقے سے سنورا تھا۔ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے وہ چپکے چپکے اپنے بال میں برش پھیرتے یزدان کو دیکھنے لگی۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ ذرا سا ہنستے تو پھر سے وہ دعا کے بارے میں بات کرے، مگر سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس کے چہرے پر اب تک کوئی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی اس نے۔ دعا کے بارے میں سوچنے کے لیے ہم ہیں، اوکے؟ تم پریشان مت ہو۔ ہمیشہ کی طرح اس کی سوچوں تک رسائی حاصل کرنے کے بعد یزدان نے برش رکھ کر سنجیدگی سے کہا، اور ابھی وہ پرفیوم کی بوٹل اٹھاتا کہ انم نے وہ بوٹل اٹھا لی۔ پلیز یزدان، ایک بار میری بات سن لیں۔ ناز سے کہتے ہوئے اس نے خود ہی یزدان کے کالر کے پاس اسپرے کیا۔ پھر سے ایک کوشش۔ یزدان نے گہری سانس لی۔ ایک بار کہہ دیا نا کہ میں شانی کے فیصلے کے آگے نہیں بول سکتا، تو یہ ضد کیوں؟
اس کی سنجیدہ شکل دیکھتے ہوئے انم نے لب بھینچے اور ایک دم سے پرفیوم کی بوٹل پٹک کر وہ تنتنا کر بولی، لیں تب خود ہی کریں۔ اف یہ غصہ! یزدان نے اس بار سختی سے اس کی کوہنی دبوچی۔ مجھے ایک وقت میں یہ غصہ، یہ چڑنا اچھا لگ سکتا ہے، بار بار نہیں۔ نیچے نارملی اچھے میاں بیوی کی طرح اگر تم نے مجھ سے بہیو نہیں کیا تو تم جانتی ہو انم یزدان خانزادہ، مجھے اپنے انداز میں دوسروں کا غصہ اتارنا بہت اچھے سے آتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی بھوری آنکھیں گاڑے برہم سا ہوا تھا تو انم نے فوراً سہم کر تیز تیز گردن ہلا دی۔ گڈ، یہ ہوئی اچھی بیوی والی بات۔ وہ ہلکے سے مسکرایا، اس نے پرفیوم اٹھا کر انم کے ہاتھ میں دے دیا۔ انم نے بس بے درد پتھر ہیرو کو دیکھا اور اس کے اوپر چند سپرے کیا، لیکن اب وہ خاموش ہو چکی تھی۔ بول کر شامت نہیں بلوانی تھی، مگر یزدان کو یہ خاموشی اچھی نہیں لگی تھی۔ اس روم میں تم مجھ سے ناراض رہ کر بول سکتی ہو، جیسے ہی پیار سے کہا کہ انم کا دل کیا، یا تو اپنا سر دیوار پر پھوڑے یا اس کہے، ڈرا دھمکا کر دلار مت دکھایا کرے۔ جل کر لبوں سے نکلا اور یزدان نے بہت مشکل سے اپنا کہکہا دبایا تھا، کیونکہ تم پیار سے تو سمجھنے والی نہیں ہو۔ وہ کیا کہتے ہیں نا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اب جلدی سے دوپٹہ لو، دیر ہو رہی ہے ہمیں۔ اچھے سے انم کو جلا تپا کر لہجہ حکمیہ ہوا اور انم نے بیڈ کی طرف جاتے ہوئے اس کی پشت کو اچھے سے منہ چھڑایا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ رات خوشیوں کی جھنکار بن کر کمشنر وجدان کے لان میں اتری تھی۔ فلک پر چاند اپنی تمام طرح شرسامانیوں سمیت مسکرا رہا تھا۔ ہولے ہولے چلتی ہواؤں کے ساتھ ہنسنے بولنے کی آوازیں فضاؤں میں گھل رہی تھیں۔ انہیں کس نے بلایا؟ اریبہ اور عائزہ کو دیکھ کر مرتضیٰ نے ناگواری سے سوچ کر سر جھٹکا تھا۔ سعدیہ بیگم کے ہمراہ سر اٹھا کر نخوت سے چاروں طرف گردن اکڑائے ہوئے دیکھتی اجلال کی بیٹیوں کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ منہ بناتا تیزی سے لان کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ایک دم سے ٹھٹک گیا۔ جانے کب اریبہ سب کے درمیان سے نکل کر اس کے پیچھے آ گئی تھی اور اب سامنے کھڑی اس کا خون کھولا رہی تھی۔ ڈیزائنر لہنگے میں اپنے بولڈنس انداز میں اس نے مرتضیٰ کی پیشانی پر بل ڈال دیے تھے۔ اریبہ کو دیکھتے ہوئے اس کی بھوری آنکھوں میں نفرت سی چھلکی۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک قدم قریب ہوئی۔ شادی مبارک ہو مرتضیٰ۔ آواز بھلے سادگی لیے ہوئے تھی مگر اس کی بھوری آنکھوں میں خاص چمک تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ نہ جانے اریبہ کو آج اسے دیکھ کر کھونے کی تکلیف دہ احساس نہیں ہو رہا تھا، نہ اسے دیکھ کر کوئی دکھ کی لہر دل کو چھو رہی تھی، بلکہ وہ تو ایک تماشے کے خیال میں بڑے خوشگوار موڈ میں مرتضیٰ کو جلانے والے موڈ میں تھی۔ میرے راستوں سے ہٹو تم، وہ سرد آواز میں بولتا اس کی سائڈ سے نکل جاتا کہ ایک بار پھر وہ اس کے راستے میں حائل ہو چکی تھی۔ مرتضیٰ نے سرد نگاہوں سے اسے گھورا۔ تم اگر نہیں چاہتی کہ میں تمہاری بے عزتی کر کے تمہیں یہاں سے نکال نہ دوں تو میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اس بار وہ جبڑے بھینچ کر غصیلی آواز میں بولتا اسے گھور رہا تھا۔ اریبہ اپنے لپسٹک لگے ہونٹوں کو بناتے ہوئے مرتضیٰ کی طرف دیکھتی استہزائیہ مسکرائی۔ مجھے اس گھر سے نکالنا اتنا آسان ہوتا تو پہلے ہی دن تم مجھے اپنے گھر سے نکال دیتے۔ تم سب مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے مسٹر مرتضیٰ وجدان خانزادہ۔ میں اتنی آسانی سے تو تمہاری زندگی سے نہیں نکلنے والی۔ وہ مرتضیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی بے باکی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مرتضیٰ کی آنکھوں میں چنگاریاں سی اڑی۔ میری زندگی میں پہلے بھی تمہاری کوئی جگہ نہیں تھی، آج بھی تم کہیں نہیں ہو، اپنی شکل لے کر گم ہو جاؤ۔ اور نفرت سے اسے دیکھتا تلخی سے ایک لفظ ادا کر کے ایک بار پھر اس کے پاس سے گزر کر وہاں سے نکل جاتا کہ اس بار اریبہ نے اپنا ایک ہاتھ اس کے آگے پھیلا کر مرتضیٰ کے قدم روک دیے۔ وہ ٹھہرتا نہیں تو یقیناً وہ اریبہ سے ٹکرا جاتا۔ مرتضیٰ نے دانت کسے ہوئے اریبہ کے ہونٹوں پر سجی دل جلانے والی مسکراہٹ دیکھی۔ اپنی پوری زندگی میں اس نے اتنی ڈھیٹ لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے ٹھہرتے ہی اریبہ نے اسے ہاتھ سمیٹ کر اپنے چہرے پر جھولتی ایک کرلی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے مرتضیٰ کے غصے سے گلابی ہوتی آنکھیں دیکھی۔ ایک بات بتاؤ مسٹر مرتضیٰ، اپنی انگلی پر لٹ لپیٹتے ہوئے اریبہ کی آنکھوں میں تمسخر ابھرا، تمہاری زندگی کا سٹینڈرڈ ہی لو ہے مرتضیٰ وجدان خانزادہ، اسی لیے تو تمہاری لائف میں میری جیسے نہیں بلکہ ایک لوئر کلاس کے ملازمہ ٹائپ لڑکی آ گئی ہے، جسے تمہارے باپ کی زندگی میں تمہاری ماں کی شکل میں۔ اس کی آنکھوں میں تمسخر آمیز چمک اور ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ مرتضیٰ کی آنکھوں میں چنگاریاں شعلوں کی صورت میں بھڑکیں۔ اس نے ایک قدم کا فاصلہ طے کیا اور اریبہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اریبہ خانزادہ، اپنی زبان سنبھال کر میری ماما کے بارے میں بات کرنا، ورنہ… وہ غرایا اور اریبہ ایک پل کو چپ سی ہو گئی۔ مرتضیٰ کی آنکھیں سخت برہم ہوئی تھیں۔ میری ماما جس کلاس کی بھی ہوں، لیکن تم سے اور تمہاری ماں سے بہت افضل ہیں، کیونکہ وہ گنہگار نہیں، وہ فریب کار نہیں، وہ کسی کی زندگی سے کھیلتی نہیں ہیں، نہ وہ تمہاری ماں جیسے گھنونے کام انجام دیتی ہیں۔ اریبہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مرتضیٰ کا لہجہ آگ برسا رہا تھا۔ اریبہ نے لب بھینچے۔ تم… دانت پیستے ہوئے اس نے انگلی اٹھائی اور مرتضیٰ نے اس کی اٹھی انگلی والی کلائی اپنی گرفت میں لے کر بری طرح سے اینٹ دی۔ درد کی شدت سے اریبہ کی آنکھوں میں فوری آنسو آئے تھے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو تم، میں سب برداشت کر سکتا ہوں مگر اپنی ماما کی بے عزتی نہیں۔
میرے سامنے اگر تم نے میری ماما کو کچھ بھی کہنے کی کوشش بھی کی نا تو تمہاری زبان بھی کاٹ سکتا ہوں۔ مرتضیٰ کی آنکھوں میں برہم سی چمک اور لہجے کی ٹھنڈک اریبہ کی رگوں میں اتر گئی تھی۔ بہت بار اس نے مرتضیٰ کو غصے میں دیکھا تھا، مگر پہلی بار اس کے غصے سے اریبہ کا دل سہم کر سکڑا تھا۔ آئندہ میرے راستے میں آنے کی کوشش کی نا تو تمہارے ہاتھ پیر سلامت نہیں رہنے والے۔ اریبہ کا ہاتھ مروڑتے ہوئے وہ غرایا اور اس نے اریبہ کی کلائی بری طرح سے جھٹکی تھی۔ اریبہ چند قدم تک لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ایک دم سے ان دونوں کے کانوں میں سنجیدہ مگر روبدار آواز گونجی اور وہ دونوں ہی گردن موڑ کر وہاں آ چکے یزدان کو دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے دونوں کو اپنی سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مرتضیٰ نے جبڑے بھینچے اور اریبہ نے آنسو بھری آنکھوں سے اپنے بھیا کو دیکھا۔ مرتضیٰ تم جاؤ یہاں سے، واسق تمہارا ویٹ کر رہے۔ یزدان بغور مرتضیٰ کے سرخ ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا اور اریبہ کی آنکھوں میں ڈھیروں شکایت اتر آئی۔ اس نے دیکھا تھا کہ مرتضیٰ نے اسے دھکا دیا، اس کے ساتھ اتنا روڈلی پیش آیا، مگر پھر بھی وہ اپنے بھائی سے بولتے ہوئے اتنی نرمی۔ وہ یزدان سے اور بھی خفا ہوئی تھی۔ مرتضیٰ نے بس سر جھٹکا اور وہ بھی بہت تیزی سے یزدان کی سائڈ سے نکلتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اریبہ اپنی کلائی سے لاتے ہوئے ابھی یزدان کی طرف شکایتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ بھوری آنکھوں میں اب آنسو تھے۔ یزدان چند قدم کا فاصلہ طے کرتے ہوئے اریبہ کے سر پر آ کھڑا ہو گیا۔ اریبہ، آج میرے بھائی اور بہن کی مہندی کی رسم ہے اور میں نہیں چاہتا اس دن تمہاری وجہ سے میرے گھر میں کوئی ہنگامہ ہو۔ یہاں تم مہمان ہو تو مہمانوں کی طرح مہندی کا فنکشن انجوائے کر کے اپنے گھر چلی جاؤ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی مخصوص سرد و سپاٹ لہجے میں بولا اور اریبہ کے دل پر پھر سے چوٹ لگی۔ اسے ہمیشہ سے بس اپنے بہن بھائیوں کی پرواہ تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے گھر میں ہنگامہ کرنے کی، یہ آپ کے فیملی ممبرز ہی ہیں جنہیں سچی بات برداشت نہیں ہوتی۔ وہ اپنی پلکیں جھپک کر سارے آنسو اپنے اندر اتارتی اس طرح تنتنا کر بولی جیسے اس کا مزاج تھا۔ یزدان نے بس ایک گہری سانس بھری۔ وہ نہایت ہی بے وقوف اور ناسمجھ لڑکی تھی جسے ہینڈل کرنے کے لیے بس پیار ہی کافی تھا۔ اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کی وہی کلائی تھامی جو مرتضیٰ نے مروڑ دی تھی۔ اریبہ، میں تمہارا بھائی ہوں، مجھے تم سے اتنی ہی محبت ہے جتنی میں دعا اور مرتضیٰ سے کرتا ہوں۔ میں اپنی بہن کو اس لیے روکتا ٹوکتا ہوں تاکہ وہ اپنا کوئی بڑا نقصان نہ کر لے، کیونکہ میں جانتا ہوں میری بہن بہت بے وقوف ہے۔ وہ اس کی کلائی سہلاتا ہوا اس کا سر اپنے سینے سے بھی لگا چکا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کا سر سہلاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے پشت تھپکتے ہوئے دھیما دھیما محبت بھرا لہجہ۔ یزدان نے پہلی بار اس سے ایسی محبت جتائی تھی۔ اریبہ ساکت سی ہو گئی، ایسا لگا برسوں سے جگی ساری نفرت اور جلن کا ازالہ ہو گیا۔ مگر یہ کیفیت بس کچھ لمحوں بھر کی تھی، اتنی جلدی وہ سب بھولنے والی نہیں تھی۔ اپنا آپ چھڑا کر اس نے یزدان کی سنجیدہ شکل دیکھی۔ نہ آپ مجھے اپنے بھائی بہن جتنا چاہتے ہیں، نہ میں بے وقوف ہوں۔ مجھے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا آتا ہے اور یہ بدلہ میں لے کر رہوں گی۔ وہ کافی بدتمیزی سے اس سے بول کر بہت تیزی سے اس کی سائڈ سے نکل کر چلی گئی تھی اور یزدان پیشانی پر بل لیے وہیں کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر جھٹکا، تبھی ایک طرف پھولوں کی جھاڑیوں میں ہلچل ہوئی اور ایک سر نکلا۔ یزدان نے ادھر دیکھا جدھر ہلچل ہوئی تھی۔ فیصل اور سہیل اب جھاڑیوں سے نکل کر اس کے سامنے آ کھڑے ہو گئے تھے۔ باس، یہ ایکٹیو ہو گیا۔ فیصل نے ایک ٹیب اس کی طرف بڑھایا۔ یزدان نے ٹیب تھاما اور کان میں ایئر فون سیٹ کی آواز اب بالکل اس کے دکان میں جا رہی تھی۔ باس، آپ کو یقین ہے وہ اپنے بال سے پن نکالے گی نہیں؟ سہیل کی بے وقوفی بھری بات پر یزدان نے ابرو اٹھا کر اسے گھورا اور فیصل نے اپنی ہنسی دبائی۔ باس، لڑکیوں کو عادت ہوتی ہے نا بات بات پر بال جھٹکنے کی، اس لیے پوچھا۔ گھبرا کر اس نے پوری بتیسی جھاڑی اور یزدان نے بس سر جھٹکا۔ دونوں ہوشیار ہونے کے ساتھ ساتھ اب بھی بچپنے کے دور میں تھے، فکر سے مگر بہت ہی اعلیٰ، بے فکر سے مگر بہت ہی اعلیٰ۔ لڑکیوں پر اپنی ریسرچ کم کیا کرو، تم دونوں بس اپنا کام کرو، ایک بھی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے بولا اور دونوں نے ادب سے زور و شور سے سر ہلایا۔ شاکر کہاں ہے؟ یزدان شاکر کے بارے میں پوچھتا اپنے کان میں لگے ایئر فون سے ساری آوازیں سن رہا تھا۔ ان کی زندگی کا اتنا بڑا مشن ہے، شاید شاکر سر تیاری کریں، کبھی یہ کام نہیں کیا ہے نا؟ ان دونوں نے بے ساختہ بول کر زبان دانتوں تلے دبا لی۔ یزدان نے ایک زبردست گھوری دی تھی دونوں کو۔ وہ دونوں ہی کھسیا کر اپنا اپنا کان مسلنے لگے۔ آئی تھنک ایسے ایک مشن پر اب تم دونوں کو بھی تیار کر دیا جائے۔ کیوں؟ ٹیب پر دیکھتے ہوئے بظاہر وہ سنجیدہ ہی تھا۔ فیصل اور سہیل نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ ان کا دماغ خراب ہے کیا جو اچھی بھلی آزادی کو قیدی بنا دے؟ نو باس، ابھی تو ہم بچے ہیں، ہم کہاں یہ ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں۔ دونوں نے گھبرا کر ہاتھ اٹھا دیا۔ یزدان نے قبرو اٹھا کر دونوں کی معصوم بنتی شکل دیکھی۔ تو بچوں، اپنا سارا کام دھیان سے ادا کرو اور شاکر سے کہو زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت نہیں، اب سیدھے ادھر آ جائے۔ وہ اب دونوں کے سر پر باری باری ہاتھ میں پکڑے ٹیب سے چپت لگاتا مسکراہٹ چھپاتا چلا گیا تھا۔ فیصل اور سہیل نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ تو کچھ زیادہ ہی ایکسائٹڈ ہو گیا، شکر کر ولف کی مار سے بچ گیا۔ فیصل نے بول کر شکر کی سانس لی۔ ولف کا مزاج جب سے بدلا تھا، شوخیاں کر کے مار کھانے سے بچاؤ ہونے لگا تھا۔ پھر دونوں ہی اپنے اپنے کام کے بارے میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے لان سے نکل کر گیٹ کی طرف بڑھ چکے تھے۔ لان کے پررونق حصے میں سب کے درمیان بیٹھے واسق کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی
اور اس نے جیسے ہی موبائل دیکھا تو اس کی نگاہوں نے بے ساختہ ادھر ادھر کسی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ میں کال سن کے آتا ہوں۔ اپنے قریب بیٹھے مرتضیٰ کے کان میں بول کر بہت تیزی سے وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور اسی تیز قدموں سے چلتا ہوا وہ لان کے آخری سرے تک چلا آیا تھا۔ ابھی وہ کال پک اپ کرتا کہ کسی نے اس کا بازو جکڑ کر ایک طرف دیوار کی آڑ میں کھینچا تھا۔ واسق نے فوراً کھینچنے والے کو دیکھا اور اریبہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ناگواری سی اتر آئی تھی۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ پہلے کال کی اور اب یہ حرکت؟ تم سے منع کیا تھا نا میں نے، نو کال نو ملاقات، یہاں میرے قریب مت ہونا۔ اسے غصے سے ڈانٹتا اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑوا کر احتیاط سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں جہاں کھڑے تھے وہاں نیم اندھیرا تھا اور کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا مگر کہ کستان کا گھر تھا اور وہ یہاں اس وقت کوئی رسک نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تم بھول رہے ہو، میں ہی اب تمہارے قریب آ سکتی ہوں۔ اس نے واسق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مانی خیزی سے آنکھیں نچائیں اور واسق کو آگ سی لگی تھی۔ ایکسکیوز می مس اریبہ خانزادہ۔ نو مسٹر واسق، آئی ایم ناٹ اریبہ خانزادہ۔ تم بھول رہے ہو، اب میں اریبہ واسق ہوں۔ اس کے بعد بیچ میں ہی کاٹ کر وہ واسق کو دیکھتے ہوئے بڑی ادا سے اس کے قریب ہو کر اترائی اور واسق نے مٹھیاں بھینچی۔ ایسے ٹھچوری حرکتیں برداشت کرنے پر وہ مجبور تھا۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ بس ایک پیپر میرج ہے، ہمارے درمیان بس یہی طے ہوا ہے کہ ایک دوسرے کا انتقام لینے کے بعد ہمارے راستے الگ ہو جائیں گے۔ ٹھہر کر اپنی سرد آنکھوں سے اریبہ کو دیکھتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں بولتا وہ ایک قدم پیچھے کھسکا۔ اریبہ کو حقیقت معلوم تھی مگر واسق کے منہ سے سن کر تب چڑھی۔ وہ بھی تو اپنے مطلب سے اس کی بیوی بنی تھی مگر واسق کا گریز اسے اپنی توہین لگا تھا۔ آئی نو کہ یہ پیپر میرج ہے، مجھے بھی تمہاری بیوی کہلوانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ شوہر کہلوانے کے لیے بندہ اپنے سٹینڈرڈ کا تو ہو۔ اس نے ہاتھ جھٹک کر نخوت سے سامنے کھڑے واسق کو تپا کر جیسے اپنی توہین کرنے کا بدلہ لیا تھا۔ واسق نے دانت بھینچے۔ اس کا گھمنڈ تو وہ اب جب چاہے توڑ سکتا تھا مگر ابھی نہیں۔ مجھے کس لیے بلایا؟ فی الحال وہ اس کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا، اس لیے تحمل سے بولتے ہوئے اس نے پھر چاروں طرف دیکھا۔ اریبہ نے بھی سیدھے مطلب کی بات کرنی ضروری سمجھی۔ تمہاری دعا کے ساتھ رخصتی ہو رہی ہے، یہ بات تم نے مجھ سے کیوں چھپائی؟ وہ اپنی کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اب واسق کو غصے سے گھور رہی تھی۔ ہاں تو؟ واسق نے بھویں سکڑی۔ تو مجھ سے تمہارا نکاح کا کیا مطلب تھا؟ اپنی پیشانی پر بل لیے آنکھوں میں چنگاریاں بھرے واسق کو گھورتے ہوئے اریبہ کی آواز اونچی تھی، ساتھ میں وہ سوچ بھی رہی تھی اس نے نکاح ہی کیوں کیا جب اس کی رخصتی ہو رہی ہے؟ دعا کو جلانے تپانے کا مقصد ہی ختم ہو چکا تھا۔ اریبہ کی اونچی آواز پر واسق نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ آہستہ بولو، وہ دھیمی آواز میں گھرایا۔ تم نے میرے ساتھ کون سا ڈرامہ پلے کیا ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی ایک ڈرامہ پلے کرنا چاہتے تھے، اور جب کل تمہاری رخصتی ہے تو پھر اس ڈرامے کا کریز ہی کہاں رہ جائے گا؟ تم تو اپنی بیوی میں مست ہو جاؤ گے، میرے ایڈونچر کا کیا؟ آہستہ غصے سے بولتے ہوئے وہ واسق کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی جس کے ہونٹوں پر پراسرار سے مسکراہٹ ابھری تھی۔ ڈرامے کا مزہ تو اب سے شروع ہوگا، فل ایڈونچر ملے گا تمہیں۔ ایک آنکھ دبا کر مسکراتا ہوا واسق اریبہ کو زہر لگا تھا۔ سیدھے سے بتانے میں کیا جاتا تھا اس کا؟ واسق تم نے میرے ساتھ کوئی کھیل کھیلا نا تو یاد رکھنا میں اریبہ خانزادہ ہوں، تمہاری عزت مٹی پلید کر دوں گی۔ انگلی اٹھا کر اس نے اپنے پرانے انداز میں واسق کو دھمکی دی۔ واسق نے اپنے شانے جھٹکے۔ آئی ڈونٹ کیئر کہ تم کیا کرتی ہو۔ یہ بے نیازی اریبہ کو آگ ہی لگا گئی۔ وہ بھڑک کر آگے بڑھی اور اس نے واسق کا کوٹ اپنی مٹھی میں جکڑا۔ واسق شفیع علی، میں یہ کر سکتی ہوں کہ ابھی چلا کر سب کو بتا دوں گی کہ تم میرے پیارے ہسبینڈ ہو۔ مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلائے بولتی اریبہ کی آنکھوں میں آنکھ کی لپک تھی۔ یہ مینٹل لڑکی واسق کا دل کہ ابھی کے ابھی اس کا سارا غرور اور تنتنا یہیں خاک میں ملا دے، مگر فی الحال وہ اپنا کام خراب نہیں کر سکتا تھا، اس لیے تحمل سے بولتے ہوئے اریبہ کے ہاتھوں سے اپنا کوٹ چھڑوایا۔ ابھی میں تمہیں کچھ بتا نہیں سکتا، رسموں کے بعد تم مجھے میرے گھر پر ملو، تب میں تمہیں بتاتا ہوں آگے تمہیں کیا کرنا ہے۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس نے اریبہ کا پارا چڑھایا۔ میں تمہاری غلام نہیں ہوں جو تمہارا حکم مانوں، مجھ سے پیار سے بولو گے تب میں تمہاری مان کر چلوں گی۔ گردن اکڑا کر اریبہ کے بولنے پر اس کی طرف دیکھتے واسق کے اندر ہی اندر اشتعال انگیز لہریں اٹھ رہی تھیں۔ تم؟ مٹھیاں کس کر اسے گھورا تھا۔ انسپکٹر واسق، پیپر وائف ہی صحیح پر تمہاری بیوی تو ہوں نا، پیار سے کہو کہ اریبہ ڈارلنگ مجھ سے میرے گھر پر ملنا، ورنہ ابھی چلاتی ہوں۔ اسے اب پل پل غصے سے سرخ ہوتے واسق کے چہرے کو دیکھتے ہوئے چھیڑنا بہت ہی مزہ دے رہا تھا۔ گلے میں بڑا لاپرواہی سے بڑا دوپٹہ چھوتے ہوئے واسق کا ضبط آزما رہی تھی۔ گھر پر ملو پھر بتاتا ہوں، ہزار ضبط کرتے ہوئے واسق نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اوکے مل لوں گی، بٹ گھر پر کیوں؟ کہیں تمہارا ارادہ اپنی پہلی بیوی سے پہلے مجھ سے سہاگ رات منانے کا ارادہ تو نہیں؟ اریبہ اور اس کی فضول بکواس۔ واسق کا خون کھول گیا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، بہت ہو چکا اپنا مقصد، وہ اسے اب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ غصے سے کہہ کر وہ چلا جاتا کہ اریبہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب تو تمہیں لے کر ہی جاؤں گی اپنے ساتھ، ہم جو ڈوبے صنم تو تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ بھوری آنکھوں کی چمک اور ہونٹوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ۔ واسق نے ایک نگاہ اسے دیکھ کر پھر اپنے ہاتھ پر اس کی گرفت دیکھی۔ ہاتھ ہٹاؤ اپنے۔ آواز سرد ہوئی مگر اریبہ کو اس کے غصے سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ نہیں ہٹاتی، پہلے مجھے پیار سے بولو۔
کتنی ڈھیٹ اور فضول لڑکی سے اس کا پالا پڑ چکا تھا، جانتا تھا ہاتھ چھٹک کر چلا بھی جائے گا تو بھی یہ اس طرح پیچھا نہیں چھوڑنے والی تھی، جونک کی طرح چمٹ جانے والی تھی وہ۔ اریبہ گھر پر ملتے ہیں، اوکے؟ بہت مشکل سے اس نے اپنی آواز نرم کی اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہاؤ سویٹ، کچھ دن کی ہی صحیح مگر مجھے اپنی حبیب پر بہت پیار آ رہا ہے، وہ بے تحاشا خوشی میں بولی اور اس نے اچک کر واسق کی گردن میں اپنی دونوں باہیں ڈال دیں۔ ابھی واسق اسے دور دھکیلتا کہ اس سے پہلے اریبہ نے اس کے لبوں کو شدت سے چوم کر اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ واسق اس کی حرکت سے دم بخود سا ہوا۔ یہ ایک پیپر کس تھا، میں کیوٹ ہبی؟ وہ اسے آنکھ مارتی ہونٹ گول کر کے فلائنگ کس دیتی تیزی سے بھاگی تھی اور واسق کا خون ہی اس کی حرکت سے ابلنے لگا تھا۔ اس نے شدید نفرت سے اپنے ہونٹ رگڑ ڈالے۔ اپنے مقصد کے لیے اسے ایک پلے سے رات سے گزرنا تھا، اتنا تو وہ جان گیا تھا۔ آئی ہیٹ یو اریبہ خانزادہ، بار بار اپنے ہونٹوں کو رگڑتا وہ نفرت سے بولتا، بہت مشکل سے خود پر قابو پانے میں کامیاب ہوا تھا۔ چند گہری سانس لے کر اس نے خود کو نارمل کیا اور بہت تیزی سے مڑ کر وہ اس طرف بڑھا جدھر سے آیا تھا۔ واسق کے جاتے ہی ایک طرف چھپا ہوا وجود باہر نکلا۔ نیم اندھیرے میں جگمگ کرتے لباس کی جھلک واضح ہو گئی۔ خوبصورت چہرے پر صدمہ، دکھ، غصہ، ہر احساس کی ملی جلی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ تو میں اب چھوڑنے والی نہیں ہوں، غصے سے کھولتے ہی وہ دانت پیس کر بولی اور اس نے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا۔ ویڈیو شوٹ ہو رہی تھی، اس کے تیز دماغ نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ اس نے سارا منظر اپنے کیمرے میں قید کر لیا تھا اور اب یہ ویڈیو وہ یزدان خانزادہ کو نہیں، وجدان صاحب کو دکھانے کے لیے تیار تھی۔ میرا کام بس ہو گیا، اس نے کامیابی کے فخریہ احساس سے گردن اکڑائی اور اپنا موبائل لے کر وہ وہاں سے چلی جاتی کہ کسی نے بہت تیزی سے اس کے منہ پر ہتھیلی جمائی اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر گھسیٹتے ہوئے ایک طرف لے کر چلا گیا تھا۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے لانگ ایپیسوڈ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا